السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب دوست خیریت کے ساتھ ہوں گے اور آپ سب کا ویکینڈ کافی اچھا گزرا ہوگا۔ تو جیسا کہ آپ سب نے میرے پچھلے ناولز کو بہت زیادہ پسند کیا ہے تو اس کے لیے آپ سب کا بہت بہت شکریہ، اور چینل پر نیو ہے تو جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے۔ آج کی ویڈیو میں آپ سب کے ساتھ میں ملک صفدر حیات کی ڈائری سے ایک اور کیس شیئر کروں گی جس کا نام ہے ستم نصیب۔ تو چلیے آج کا کیس ہم شروع کرتے ہیں۔ موسم سرما کی ایک ابر آلود صبح تھی۔ ماہ جولائی اختتام پذیر تھا اور ساون اپنے جوبن پر نظر آتا تھا۔ میں حسب معمول تھانے پہنچا تو پتہ چلا علی صبح ایک شدید زخمی عورت کو مقامی سرکاری ہسپتال میں لایا گیا تھا۔ وہ بے ہوش تھی اور اس کی حالت خاصی تشویشناک تھی۔ اطلاع ملتے ہی میں نے ایک ASI کو ساتھ لیا اور فی الفور مذکورہ ہسپتال پہنچ گیا۔ بارش سے بچاؤ کے لیے ہم اپنے ساتھ چھتریاں لانا نہیں بھولے تھے۔ عورت کو ہسپتال پہنچانے والے شخص کا نام عظمت علی تھا۔ عظمت علی اسی گاؤں کا رہنے والا تھا۔ وہ علی صبح اپنے ساتھی کے ہمراہ ٹریکٹر ٹرالی پر شہر کی جانب جا رہا تھا کہ راستے میں دریا کے کنارے اس نے ایک عورت کو بے ترتیب پڑے ہوئے دیکھا۔ چنانچہ اس نے اپنے ہمراہی جو ٹریکٹر ٹرالی کا ڈرائیور تھا ٹریکٹر روکنے کو کہا۔ ڈرائیور مراد علی نے فوری طور پر بریک لگائے۔ بعد ازاں انہوں نے سرسری طور پر اس زخمی عورت کا جائزہ لیا اور اسے زندہ پا کر شہر کے سرکاری ہسپتال لے آئے تھے۔ جب ہم ہسپتال پہنچے تو عظمت علی اور اس کا ڈرائیور ساتھی مراد علی وہاں موجود تھے۔ عظمت علی 30-32 سال کا ایک صحت مند شخص تھا۔ اس نے خاصی بھاری مونچھیں رکھ چھوڑی تھیں۔ اس کے مقابلے میں مراد علی کی صحت دگرگوں تھی اور وہ اپنے چہرے مہرے سے صدیوں کو بیمار نظر آتا تھا۔ مجھ پر نظر پڑتے ہی عظمت علی تیزی سے آگے بڑھا اور سلام کرنے کے بعد بولا، سرکار ہم آپ ہی کا انتظار کر رہے تھے۔ آپ جلدی سے ہمارا بیان شان لیں اور ہمیں جانے کی اجازت دیں۔ اگر ہمیں منڈی پہنچنے میں دیر ہو گئی تو چودھری صاحب ہماری کھال کھینچ لیں گے۔ ایک ASI نے اسے دبکا مارا، اوئے چودھری کے گھوڑے، ذرا چھری کے نیچے دم تو لے، اتنی جلدی کس بات کی ہے؟ کیا تمہارا چودھری کوئی کسائی ہے جو کھال کھینچ لے گا؟ اور جناب آپ چودھری نبی بخش کو نہیں جانتے؟ عصمت علی کے ساتھی مراد علی نے خوفزدہ لہجے میں بتایا۔ وہ ذرا سی بات پر بڑی کڑی سزا دیتے ہیں۔ ایک ASI نے استہزائیہ انداز میں کہا، اچھا بھائی پھر تو تمہارا اس جلاد چودھری سے بھی ملنا ہی پڑے گا۔ میں نے عظمت علی سے استفسار کیا، عظمت علی تم جس زخمی عورت کو ہسپتال لائے ہو وہ کون ہے؟ میں لڑکی کو نہیں جانتا جناب، اس نے جواب دیا۔ اچھا تو وہ کوئی لڑکی ہے؟ مجھے تو وہ کوئی لڑکی ہی لگی تھی، عصمت علی نے کہا۔ اس کی عمر زیادہ نہیں دکھائی دیتی، میرے اندازے کے مطابق وہ کوئی 16-17 سال کی ہوگی۔ میں نے پوچھا، کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ وہ اس علاقے کی رہنے والی نہیں ہے؟ اگر وہ ہمارے علاقے کی رہنے والی ہوتی تو میں فی الفور اسے پہچان لیتا جناب، عصمت علی نے بتایا۔ مجھے یقین ہے وہ کسی دوسرے علاقے سے یہاں پہنچی ہوگی۔ ایک لمحے کے لیے میرے ذہن میں خیال آیا تھا ممکن ہے مذکورہ لڑکی یا عورت کو عظمت علی کی ٹریکٹر ٹرالی سے ہی حادثہ پیش آ گیا ہو اور وہ اپنی پوزیشن صاف کرنے کے لیے اسے ٹرالی میں ڈال کر ہسپتال لے آئے ہوں۔ میں نے ہسپتال پہنچتے ہی ڈیوٹی پر موجود ڈاکٹر سے زخمی عورت کے بارے میں معلومات حاصل کی تھی۔ مذکورہ عورت بے ہوش تھی اور فی الحال بیان دینے کی حالت میں نہیں تھی۔ یہ معلوم ہونے کے بعد ہی میں عصمت علی اور اس کے ساتھی کی طرف گیا اور اب ان سے پوچھ تاچھ کر رہا تھا۔ میں نے کہا، عصمت علی تم اتنی صبح کہاں سے آ رہے تھے اور کس طرف جانے کا ارادہ تھا؟ اس نے جواب دیا، جناب ہم چودھری صاحب کی زمینوں کی طرف سے آ رہے تھے اور سیدھے منڈی جا رہے تھے۔ ڈرائیور مراد علی نے میری معلومات میں اضافہ کرتے ہوئے کہا، ملک صاحب ادھر کھیتوں سے ہم ٹرالی پر گنا لاد کر لا رہے تھے جسے منڈی میں پہنچانا تھا۔ خدا کے لیے ہمیں آپ جانے کی اجازت دے دیں، نہیں تو چودھری صاحب ہمیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ اس کی رونی صورت دیکھ کر مجھے اندازہ ہو گیا کہ چودھری نبی بخش کتنا ظالم و جابر شخص ہوگا۔ ویسے میں نے چودھری نبی بخش کے کارناموں کی خاصی شہرت سن رکھی تھی، لیکن ابھی تک براہ راست میرا اس سے سابقہ نہیں پڑا تھا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ تو یہ تھی کہ اس علاقے میں تعینات ہوئے ابھی مجھے زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا۔ میں نے عظمت علی سے کہا، تم فکر نہ کرو، ہم خواہ وقت ضائع نہیں کریں گے۔ اگر تم ساری بات سچ بتا دو تو تمہیں ابھی جانے کی اجازت مل سکتی ہے۔ اس نے الجھی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھا۔ جناب ساری بات تو میں نے آپ کو بتا دی ہے، اب اور کیا بتاؤں؟ اور رب دی قسم میں نے ایک بھی جھوٹ نہیں بولا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، تم پورا واقعہ تفصیل سے بتاؤ۔ ایک لمحے کے لیے وہ رکا۔ اس نے بتایا کہ وہ گزشتہ 2 دنوں سے چودھری نبی بخش کی زمینوں سے گنا ٹرالی میں لاد کر منڈی پہنچا رہے تھے۔ سبزی منڈی میں چودھری نبی بخش نے ایک بہت بڑا گودام لے رکھا تھا۔
وہ اپنی زمینوں میں گننے والے اناج کو اس گندم میں اسٹور کرتا تھا۔ آج حسب معمول عصمت علی گنے سے لدی ہوئی ٹرالی کے ساتھ شہر کی جانب آ رہا تھا کہ دریا کے کنارے اسے ایک عورت لیٹی ہوئی نظر آئی۔ اس نے مراد علی سے کہا، اوئے مرادے، ٹریکٹر روک لے، ادھر ایک عورت نظر آ رہی ہے۔ مراد علی نے بریک لگانے کے بعد ادھر ادھر دیکھتے ہوئے پوچھا، عصمت علی تم کس عورت کا ذکر کر رہے ہو؟ عصمت علی نے دریا کے کنارے کی جانب اشارہ کیا، وہ دیکھو اس طرف۔ ہاں بھائی، ہے تو یہ کوئی عورت تھی، مراد علی نے حیرت امیز لہجے میں کہا، پر یہ ادھر کیوں پڑی ہوئی ہے؟ آؤ دیکھتے ہیں۔ عصمت علی ٹرالی سے نیچے اتر آیا۔ مراد علی بھی ڈرائیونگ سیٹ سے نیچے کود پڑا اور تفتیش ناک لہجے میں بولا، عصمت علی ذرا احتیاط سے کسی مصیبت میں نہ پڑ جانا۔ اس دوران میں عصمت علی اس عورت کے نزدیک پہنچ چکا تھا، وہ بے ترتیب بے سدھ پڑی تھی۔ مراد علی نے اس کے قریب آ کر گھبراہٹ امیز لہجے میں کہا، میرا تو خیال ہے یہ مر چکی ہے۔ عصمت علی نے مذکورہ عورت کی نبض ٹٹولی، نبض انتہائی دھیمی رفتار سے چل رہی تھی اور اب تب میں ڈوبنے والی تھی۔ مرادے یہ زندہ ہے، عصمت علی نے کہا، چلو اسے ہسپتال لے کر چلتے ہیں۔ یار خواہ مصیبت کو دعوت نہ دو، مراد علی نے کہا، یہ تو سیدھا سادہ پولیس کیس دکھائی دیتا ہے، کوئی اونچ نیچ ہو گئی تو ہم ہی لمبے لگ جائیں گے۔ عصمت علی نے کہا، کچھ نہیں ہوتا مرادے، ہماری نیت صاف ہے۔ نیت کو آج کل کون دیکھتا ہے، مراد علی نے کہا، تم پرائے پھٹے میں ٹانگ نہ پھنساؤ، ہم اسے ہسپتال لے کر جائیں گے تو پولیس پہلا شک ہم پر ہی کرے گی۔ انسانیت بھی کوئی چیز ہے مرادے، انسانیت قدر اپنے دل سے نکال دو، مراد علی نے کہا، اس کو یہیں پڑا رہنے دو، ہمیں پہلے ہی کافی دیر ہو چکی ہے۔ اپنی بات ختم کرتے ہی مراد علی نے ٹریکٹر ٹرالی کی جانب قدم بڑھا دیے۔ عصمت علی شش و پنج میں مبتلا اٹھ کر کھڑا ہوا ہی تھا کہ زمین پر پڑی ہوئی بے ہوش لڑکی نے دھیرے دھیرے کرہنا شروع کر دیا۔ عصمت علی نے آواز دے کر مراد علی کو اپنے پاس بلا لیا۔ اسے مراد علی کو راضی کرنے میں خاصی دیر لگی۔ بہرحال انہوں نے اس لڑکی کو ٹرالی میں ڈالا اور اسپتال لے آئے۔ میں نے باری باری دونوں سے مختلف سوالات کیے، دونوں کے جوابات میں مجھے تضاد نظر نہیں آیا۔ ویسے مجھے وہ دونوں بے قصور دکھائی دیے تھے، تاہم میں نے ان کے ساتھ زیادہ نرمی ظاہر نہیں کی۔ بعض اوقات انتہائی معصوم اور بے ضرر دکھائی دینے والے افراد بھی ازاں بعد خاصی خطرناک ثابت ہوتے ہیں۔ میں نے مراد علی سے کہا، مراد علی تم ٹریکٹر ٹرالی لے کر جا سکتے ہو، میں نہیں چاہتا کہ تمہارا چودھری تمہاری کھال اتارے۔ ایک لمحے رکنے کے بعد میں نے کہا، اور ہاں ایک بات یاد رکھنا، منڈی سے فارغ ہو کر سیدھا تھانے آ جانا، وہاں تمہارا بیان پکا ہو جائے گا۔ ایک ASI نے اسے گھورتے ہوئے سنسنی خیز لہجے میں کہا، مرادے کہیں رفع چکر ہونے کی کوشش نہ کرنا، یہ نہ ہو کہ چودھری تو دیکھتا ہی رہ جائے اور ہم تمہاری کھال۔ نہیں سرکار، مراد علی کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولا، مائی باپ، میری کیا مجال جو آپ کے حکم سے 1 انچ بھی ادھر ادھر حرکت کروں، میں منڈی سے سیدھا تھانے آؤں گا۔ میں بھی جاؤں ملک صاحب؟ عصمت علی نے اجازت طلب نظروں سے میری طرف دیکھا۔ تم تھوڑی دیر ادھر ہی رکو، میں نے کہا، بھی تم سے کچھ ضروری باتیں ہونی ہیں۔ میں عصمت کو ASI کی نگرانی میں چھوڑ کر زخمی لڑکی کی خبر گیری کے لیے اندر پہنچ گیا۔ عصمت علی کو میں نے اس لیے روک لیا تھا کہ اس کے ساتھ میں جائے وقوع کا جائزہ لینا چاہتا تھا، وہ جگہ جہاں وہ لڑکی انہیں ملی تھی۔ میں نے اس لیڈی ڈاکٹر سے ملاقات کی جس نے لڑکی کا طبی معائنہ کیا تھا۔ وہ دبلے پتلے جسم کی مالک ایک ادھیڑ عمر عورت تھی، تاہم اس کی خوبصورتی اور خوش اخلاقی میں کوئی کلام نہیں تھا۔ وہ اپنے پیشے میں بھی خاصی ماہر دکھائی دیتی تھی۔ میرے استفسار پر اس نے بتایا، ملک صاحب، لڑکی کو بڑی بے دردی سے زد و کوب کیا گیا ہے، اس کے جسم پر جا بجا تشدد کے نشانات پائے گئے ہیں، دست درازی اور مار پیٹ کے علاوہ اس پر مجرمانہ حملہ بھی کیا گیا ہے اور بڑی درندگی کا مظاہرہ کیا گیا ہے۔ اوہ، میرے سینے سے ایک افسوسناک سانس خارج ہوئی۔ میں نے ڈاکٹر سے پوچھا، کیا میں اس کا بیان لے سکتا ہوں؟ فی الحال تو یہ ممکن نہیں ہے، لیڈی ڈاکٹر نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ اس کی حالت خاصی خراب ہے، میں نے بھی تھوڑی دیر پہلے اسے نیند کا انجیکشن دیا ہے، اس کا فوری طور پر ہوش میں آنا اس کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ وہ شدید ترین جذباتی اور ذہنی صدمے سے دوچار ہوئی ہے، میرا خیال ہے ابھی وہ بیان دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے، ممکن ہے شام تک اس کی حالت کو سنبھل جائے، ویسے میں نے ضروری ٹریٹمنٹ شروع کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا، میں اس کا بیان لینے شام کو آؤں گا۔ ہاں، یہ مناسب رہے گا۔ میں نے پوچھا، لڑکی کے بارے میں کچھ پتہ چلا، یہ کون ہے؟ ابھی تک تو کچھ پتہ نہیں چلا، لیڈی ڈاکٹر نے جواب دیا۔ ٹریکٹر ٹرالی والوں کا کہنا ہے کہ یہ اس علاقے کی رہنے والی نہیں ہے۔ ہاں، انہوں نے مجھے بھی یہی بتایا ہے۔ میں نے کہا، پھر پوچھا،
لڑکی کے پاس کوئی سامان وغیرہ بھی تھا؟ نہیں، ایسی تو کوئی چیز نہیں دیکھی۔ آپ نے ان لوگوں سے پوچھا جو اسے اسپتال لے کر آئے تھے؟ ان سے میں سرسری پوچھ گچھ کر چکا ہوں، ابھی تک اس بارے میں کچھ معلوم نہیں ہو سکا۔ آپ اپنی تفتیش جاری رکھیں، کوئی نہ کوئی سراغ مل ہی جائے گا۔ میں نے اٹھتے ہوئے پوچھا، ویسے لڑکی کی حالت کیسی ہے؟ لڑکی کی حالت خطرے سے باہر ہے، تاہم اسے جسمانی طور پر فٹ ہونے کے لیے کم از کم 10 روز تک ہسپتال میں رہنا ہوگا۔ اور اس کی ذہنی صحت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس کے بارے میں سردست کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ وہ جتنے بڑے جذباتی صدمے سے دوچار ہوئی ہے، اسے سنبھلنے میں کافی عرصہ لگے گا۔ میں باہر آیا تو ایک ایسائی عصمت علی سے سوال و جواب میں مصروف تھا۔ میرے چہرے پر چھائی ہوئی تفکر بدلی کو دیکھ کر اے ایس آئی سمجھ گیا کہ صورتحال خاصی سنگین ہے۔ ملک صاحب، ایک اے ایس آئی نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا، یہ اپنا عصمت علی تو بڑا بیبا بندہ ہے، ہر طرح کے تعاون کے لیے تیار ہے۔ اب آپ کا کیا ارادہ ہے؟ تھانے عصمت علی کو روک رکھا ہے؟ کہاں ملک صاحب، میں نے کہا، موقع پر ہم نے اسپتال سے باہر نکل کر ایک تانگا پکڑا اور اس میں بیٹھ کر دریا کی جانب روانہ ہو گئے۔ عصمت علی کی رہنمائی میں مطلوبہ پہنچے۔ میں نے اس جگہ کا بغور جائزہ لیا۔ وہ دریا کا کنارہ تھا۔ دریا کے ساتھ ساتھ ایک کچی سڑک شہر کی جانب جاتی تھی۔ عصمت علی کی ٹریکٹر ٹرالی اسی سڑک پر جا رہی تھی جب اسے دریا کے کنارے وہ لڑکی پڑی ہوئی دکھائی دی تھی۔ میں نے وقوع کی زمین کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ بارش کے باعث زمین نمآلود تھی اور قدموں کے نشانات واضح نظر آ رہے تھے۔ ان میں سے کچھ نشانات ان افراد کے ہوں گے جو وہاں سے گزرتے رہے تھے۔ مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ لڑکی ننگے پاؤں تھی۔ اس کے قدموں کے نشانات کا اندازہ لگانا میرے لیے مشکل نہیں تھا۔ ننگے پاؤں کے نشانات کے ساتھ ساتھ کسی مردانہ پاؤں کے نشانات بھی بڑے واضح دکھائی دے رہے تھے۔ مراد پاؤں اور زنانہ ننگے پاؤں کے نشانات دریا کے کنارے واقع جھاڑیوں کے اندر دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ ان نشانات سے پتہ چلتا تھا کہ مذکورہ لڑکی خود کو بچانے کے لیے جھاڑیوں میں چاروں طرف دوڑتی پھری ہوگی۔ جھاڑیوں میں ایک جگہ خون کے قطروں کے نشانات بھی پائے گئے تھے جو یقینی طور پر زخمی لڑکی کے خون کے نشانات تھے۔ ایک بات تو یقینی تھی کہ ہسپتال میں بے ہوش پڑی اس اجنبی لڑکی کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا تھا انہی جھاڑیوں میں ہوا تھا۔ میں نے گھوم پھر کر گرد و نواح کا جائزہ لیا۔ ان جھاڑیوں میں دو راستے نکلتے تھے۔ ایک پکنڈمی نما راستہ قریبی گاؤں کی طرف جاتا تھا۔ یہ وہی گاؤں تھا عصمت علی اور مراد علی جہاں کے رہائشی تھے، اور چودھری نبی بخش جس گاؤں کا متعلق العان فرمانبردار تھا۔ دوسرا راستہ ریلوے اسٹیشن کی جانب جاتا تھا۔ یہ ایک چھوٹا سا ریلوے اسٹیشن تھا، مین لائن سے ہٹ کر واقع تھا۔ یہاں سے دن بھر میں اکا دکا ٹرینیں ہی گزرتی تھی۔ عصمت علی اور اس کا ساتھی مراد علی اس بات کی تصدیق کر چکے تھے کہ وہ مذکورہ لڑکی کو نہیں جانتے، اور یہ کہ وہ اس گاؤں کے رہنے والی بھی نہیں تھی۔ میرے ذہن میں ایک سوال نے سوال ابھرا، لڑکی کسی دوسرے گاؤں یا شہر سے یہاں آئی ہو اور ناگہانی صورتحال سے دوچار ہو کر ہسپتال پہنچ گئی ہو۔ میں نے اپنے خیال کی تصدیق کے لیے لڑکی کے قدموں کا کھرا ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ میں لڑکی کے ننگے پاؤں کے نشانات کی رہنمائی میں جھاڑیوں میں چلتا رہا۔ تھوڑی دور جانے کے بعد مجھے ایک جھاڑی میں ایک دوپٹہ الجھا ہوا دکھائی دے گیا۔ اغلب امکان یہی تھا کہ دوڑتے ہوئے اس لڑکی کا دوپٹہ اس جھاڑی میں اٹک گیا ہو۔ اسی جھاڑی کے نزدیک مجھے ایک زنانہ سینڈل بھی پڑی مل گئی۔ میں نے قدموں کے نشانات کا تعاقب جاری رکھا۔ اب ننگے پاؤں کے نشانات معدوم ہو گئے، البتہ زنانہ سینڈل اور مردانہ جوتے کے نشانات پہلو بپہلو واضح نظر آ رہے تھے۔ اور دلچسپ بات یہ تھی کہ یہ قدموں کے نشانات ریلوے اسٹیشن کی جانب سے جھاڑیوں کی طرف آ رہے تھے۔ اب اس بات میں کسی شک کی گنجائش باقی نہیں رہی تھی کہ وہ لڑکی ایک مرد کے ساتھ ریلوے اسٹیشن سے ان جھاڑیوں کی سمت آئی تھی۔ انہی جھاڑیوں میں اس کی عصمت کو تار تار کیا گیا تھا۔ اس بات کی وضاحت ہونا باقی تھی کہ آیا لڑکی کو برباد کرنے کے بعد زخمی کیا گیا تھا یا اس پر مجرمانہ حملہ کرنے سے پہلے اسے شدید تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ جب تک لڑکی ہوش میں نہ آتی اور میں اس کا بیان نہ لے لیتا، اس وقت تک کوئی حتمی بات کہنا ممکن نہیں تھی۔ ایک بات میں نے خاص طور پر نوٹ کی تھی، ریلوے اسٹیشن کی جانب سے جھاڑیوں کی طرف آنے والے قدموں کے نشانات بڑے ہموار اور پہلو بپہلو تھے، جس سے ظاہر ہوتا کہ وہ لڑکی اپنی مرضی سے اس مرد کے ساتھ جھاڑیوں میں پہنچی تھی۔ لیکن جھاڑیوں کے اندر پہنچ کر قدموں کے نشانات میں بے ترتیبی اور افراتفری پائی جاتی تھی، جس کا واضح مطلب یہی تھا کہ وہاں جو کچھ بھی پیش آیا تھا وہ لڑکی کے لیے غیر متوقع تھا۔ میں نے جائے وقوع کا تفصیلی نقشہ تیار کیا۔
ضابطے کی ضروری کارروائی مکمل کرنے کے بعد میں نے اپنی ابتدائی تفتیش کا آغاز کر دیا۔ سب سے پہلے مجھے یہ معلوم کرنا تھا کہ وہ لڑکی کون تھی اور کس علاقے سے یہاں پہنچی تھی، اس کا ساتھی مرد کون تھا اور ان جھاڑیوں میں اس کے ساتھ کیا حالات پیش آئے تھے۔ اب یہ بات تو واضح ہو چکی تھی کہ وہ دونوں اسٹیشن سے اس طرف آئے تھے۔ اس کا مطلب یہ بھی تھا کہ وہ دونوں کسی شہر سے یہاں پہنچے ہوں گے۔ میں نے عصمت علی کو جانے کی اجازت دے دی، ساتھ ہی یہ تاکید بھی کر دی کہ وہ علاقہ چھوڑ کر کہیں نہ جائے اور ضروری کاموں سے نمٹ کر تھانے آ کر اپنا تفصیلی بیان ریکارڈ کروائے۔ اس نے مجھے یقین دلایا کہ وہ میری ہدایت پر عمل کرے گا۔ میں نے لڑکی کے دوپٹے اور اس سینڈل کو اپنے قبضے میں کیا اور ایک ASI کے ساتھ تھانے آ گیا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ بعد ازاں دوپہر ہسپتال جاؤں گا۔ اگر اس وقت تک مذکورہ لڑکی بیان دینے کے قابل نہ ہوئی تو ریلوے اسٹیشن سے باقاعدہ تفتیش کا آغاز کروں گا۔ اس روز خلاف معمول میں تھانے میں اس قدر مصروف رہا کہ دوپہر میں ہسپتال جانے کا وقت ہی نہ مل سکا۔ شام کو میں ہسپتال پہنچا تو ایک اندوناک خبر میری منتظر تھی۔ وہاں جا کر مجھے معلوم ہوا کہ صبح جس زخمی لڑکی کو وہاں لایا گیا تھا وہ زندگی کی بازی ہار گئی تھی۔ میرے استفسار پر ڈیوٹی پر موجود ڈاکٹر نے بتایا، ملک صاحب، ہم نے اس کی جان بچانے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی تھی، مگر اس کا وقت پورا ہو چکا تھا۔ میں نے پوچھا، وہ لیڈی ڈاکٹر کہاں ہے جس نے صبح اس لڑکی کا طبی معائنہ کیا تھا؟ اس کی ڈیوٹی کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ اگر کوئی بہت ہی ضروری کام ہو تو اسے بلایا جا سکتا ہے۔ اس کی رہائش ہسپتال سے زیادہ دور نہیں ہے۔ میں نے کہا، اسے گئے کتنی دیر ہوئی ہے؟ ڈاکٹر نے کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی پر نگاہ ڈالتے ہوئے جواب دیا، میرے خیال میں وہ 1 گھنٹہ قبل ہسپتال سے نکلی تھی۔ اس کے بعد سے آپ ڈیوٹی پر ہیں؟ جی ہاں، وہ میرے آنے کے بعد ہی گئی تھی۔ میں نے پوچھا، جب سے آپ ڈیوٹی پر ہیں اس لڑکی نے کس قسم کی کوئی بات کی تھی؟ اپنے بارے میں کوئی بات، خود کو پیش آنے والے حالات کے بارے میں کوئی اشارہ یا اس سے ملتی جلتی کوئی بات؟ نہیں جناب، ڈاکٹر نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ جب سے میں آیا ہوں یہ مسلسل بے ہوش تھی۔ کوئی آدھا گھنٹہ پہلے نرس نے مجھے بتایا کہ لڑکی کی نبض دب رہی ہے۔ میں نے فوری طور پر اس کا معائنہ کیا، لیکن میرے آنے سے پہلے ہی اس کی روح کب سے انصری سے پرواز کر چکی تھی۔ اوہ، میرے سینے سے ایک تشویشناک سانس خارج ہوئی، یہ تو بہت برا ہوا، میں نے اضطراری لہجے میں کہا۔ پھر پوچھا، لیڈی ڈاکٹر نے آپ کو اس لڑکی کے بارے میں کچھ بتایا تھا؟ میرا مطلب ہے اس لڑکی نے ہسپتال میں موجودگی کے دوران میں اپنے بارے میں کچھ بتایا ہو؟ ڈاکٹر نے بتایا، مجھے تو لیڈی ڈاکٹر نے ایسی کوئی خاص بات نہیں بتائی۔ ٹھہرے، میں لیڈی ڈاکٹر کو ہسپتال بلواتا ہوں، ممکن ہے اس سے مل کر آپ کا مسئلہ حل ہو جائے۔ پھر وہ اسٹاف روم کی جانب بڑھ گیا تاکہ لیڈی ڈاکٹر کو بلوانے کے لیے کسی کو اس کے گھر بھیج سکے۔ میں نے اپنے ساتھ آنے والے کانسٹیبلوں میں سے ایک کو بھیج کر سرکاری فوٹوگرافر کو بلوا لیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد مذکورہ لیڈی ڈاکٹر ہسپتال میں موجود تھی۔ میرے استفسار پر اس نے بتایا، لڑکی بے ہوشی کے دوران میں 2-3 مرتبہ کرائی تھی۔ پہلے تو میں یہی سمجھی کہ زخموں کی تکلیف کی وجہ سے کرا رہی ہے۔ میں نے اسے ایک اور سکون آور انجیکشن لگا دیا، لیکن تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ 1 مرتبہ پھر کرائی۔ میں نے محسوس کیا جیسے وہ کچھ کہنے کی کوشش کر رہی ہو۔ مجھے یاد آیا کہ صبح عصمت علی نے بھی اس لڑکی کے کرانے کا ذکر کیا تھا۔ جب اس نے ٹریکٹر ٹرالی سے اتر کر لڑکی کا جائزہ لیا تھا تو وہ 1-2 مرتبہ ہولے ہولے کرائی تھی۔ میں نے لیڈی ڈاکٹر سے سوال کیا، آپ نے سننے کی کوشش کی لڑکی کیا کہنا چاہتی تھی؟ اس نے اس بات میں جواب دیا، میں نے اس کے کپ کپاتے ہونٹوں کے نزدیک کان لگا کر سننے کی کوشش کی تھی۔ میں واضح طور پر تو کچھ سننے میں کامیاب نہیں ہو سکی، تاہم اس کی نحیف و نزار آواز مجھے ایک نام کی تکرار محسوس ہوئی تھی۔ کیسا نام؟ میں نے جلدی سے پوچھا۔ شاید وہ میاں خلیل کہنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میاں خلیل؟ میں نے زیر لب دہرایا۔ ہاں، وہ کچھ اسی قسم کا لفظ تھا، یا شاید وہ کچھ اور کہنا چاہ رہی تھی۔ میں نے جو سمجھا وہ آپ کو بتا دیا ہے۔ میرا اندازہ ہے وہ میاں خلیل ہی کہہ رہی تھی۔ آواز میں چونکہ بے انتہا نکاہت تھی، اس لیے اس کے ہونٹوں سے مائیں یا خلیل جیسے الفاظ عطا ہو رہے تھے۔ میں نے پوری توجہ سے سننے کی کوشش کی تو میری سمجھ میں آیا شاید وہ میاں خلیل کہنا چاہ رہی ہے۔ میں نے لیڈی ڈاکٹر کا شکریہ ادا کیا اور اس نام کو اپنی ڈائری میں نوٹ کر لیا۔ اس وقت تک سرکاری فوٹوگرافر ہسپتال پہنچ چکا تھا۔ میں فوٹوگرافر کے ساتھ ہسپتال کے مردہ خانے کی طرف چلا گیا۔ لڑکی کی لاش کو ابھی تک سرد خانے میں منتقل نہیں کیا گیا تھا۔ وہ ایک چرمی کاؤچ پر سفید چادر کے نیچے ڈھکی ہوئی تھی۔ میرے ایمر پر ہسپتال کے عملے کے ایک فرد نے لاش کے اوپر سے چادر ہٹا دی۔
میں اس نامعلوم لڑکی کی لاش کو دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ وہ 19-20 سال کی ایک حسین و جمیل لڑکی تھی۔ اس نے سوتی کپڑے کا پھولدار جوڑا پہن رکھا تھا۔ ہسپتال والوں نے اس کا لباس تبدیل کرنے کی زحمت بھی گوارا نہیں کی تھی۔ اس کے کپڑوں پر خون کے دھبوں سے اندازہ ہوتا تھا کہ اس کے جسم پر زخموں کے متعدد نشانات ہوں گے۔ اس کے دونوں ہاتھوں پر بھی زخموں کے نشانات واضح نظر آ رہے تھے، جس کا مطلب تھا اس نے حملہ آور کے بار کو بچانے کی بھرپور کوشش کی ہوگی۔ میرے اشارے پر فوٹوگرافر نے مختلف زاویوں سے چند تصاویر بنا ڈالی۔ وہ نامعلوم لڑکی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھی تھی، مگر اسے دیکھ کر یوں لگتا تھا جیسے گہری نیند سو رہی ہو۔ موت نے اس کے حسن و جمال کو متاثر نہیں کیا تھا۔ وہ اپنے چہرے مہرے اور وضع قطع سے خالص دیہاتن لڑکی نظر آتی تھی۔ اس کے جسم پر واحد زیور سونے کی ایک نتنی تھی، جو اس کی ناک کے ایک نتنے میں موجود تھی۔ اس نتنی میں 2 سفید موتی بڑے خوبصورت دکھائی دیتے تھے۔ نامعلوم مظروفہ اور مظلومہ اب مقتولہ میں تبدیل ہو چکی تھی، اس لیے مجھے مزید کارروائی کرنی پڑی۔ اس سلسلے میں لیڈی ڈاکٹر اور ڈیوٹی نرس کا بیان بھی شامل تھا۔ دوپہر میں مراد علی اور عظمت علی تھانے آ کر اپنا باقاعدہ بیان نوٹ کروا دیا تھا۔ ضروری کارروائی مکمل کرنے کے بعد میں نے لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے ہسپتال میں ہی چھوڑا اور اپنے ماتحت عملے کے ساتھ واپس تھانے آ گیا۔ دوسرے روز میں نے نامعلوم مقتولہ کی ایک تصویر ASI صابر حسین کو دے کر آس پاس کے علاقوں میں اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے بھیج دیا۔ SI کے ساتھ میں نے 2 کانسٹیبلوں کو بھی روانہ کر دیا تھا۔ ان کے روانہ ہونے کے بعد میں نے ایک ASI اسلم وڑائچ کو ساتھ لیا اور ریلوے اسٹیشن پہنچ گیا۔ اس وقت مقتولہ کی 2-3 تصویریں میری جیب میں موجود تھیں۔ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ وہ ایک چھوٹا سا قصباتی ریلوے اسٹیشن تھا۔ چونکہ وہ مین لائن پر واقع نہیں تھا، اس لیے وہاں ٹرینوں کی آمد و رفت زیادہ نہیں تھی۔ ایسے اسٹیشنوں پر عملہ بھی خاصا آرام طلب ہوتا ہے اور کسی ٹرین کی آمد پر ہی وہ اسٹیشن پر نظر آتے ہیں، ورنہ کہیں نہ کہیں پڑے آرام فرما رہے ہوتے ہیں۔ میں نے پوچھ گچھ کا آغاز نچلے طبقے سے کیا، یعنی پلیٹ فارم پر موجود ٹھیلے والوں، پھیری والوں اور کلفیوں والوں سے۔ وہ صبح کا وقت تھا۔ اس وقت پلیٹ فارم پر اچھی خاصی چہل پہل نظر آ رہی تھی۔ معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ ابھی تھوڑی دیر میں کوئی ٹرین آنے والی ہے۔ میں نے مختلف لوگوں کو نامعلوم مقتولہ کی تصویر دکھائی اور اس کے بارے میں استفسار کیا، لیکن سب نے اپنی لا علمی کا اظہار کیا۔ میری تلاش مایوسی کی حدوں کو چھونے ہی والی تھی کہ ایک امید کی کرن دکھائی دی۔ ایک پھیری والے لڑکے نے تصویر کو دیکھ کر اثبات میں سر ہلایا تھا۔ مجھے اس کی آنکھوں میں شناسائی کی جھلک دکھائی دی تھی۔ اس لڑکے کی عمر لگ بھگ 12 برس ہوگی۔ وہ صورت ہی سے ایک غریب اور پسماندہ لڑکا نظر آتا تھا۔ اس نے گلے میں ایک چھاپڑی لٹکا رکھی تھی جس پر وہ بچوں کے کھانے پینے کی چھوٹی چیزیں فروخت کر رہا تھا۔ میرے کہنے پر اس نے بتایا، میں نے کل شام اسی کوڑی کو ادھر دیکھا تو تھا جی۔ کیا تمہیں یقین ہے تم نے اسی لڑکی کو دیکھا تھا؟ میں نے دوسری تصویر نکال کر اس کی آنکھوں کے سامنے لہرائی۔ وہ یقین سے بولا، مجھ کو کبھی دھوکہ نہیں ہوا جناب، مجھے چنگی طرح یقین ہے یہ اسی لڑکی کا فوٹو ہے۔ اس نے مجھ سے ٹافیاں بھی خریدی تھیں۔ مجھے تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے بتایا، نام تو مجیب ہے جی، پر لوگوں نے بگاڑ کر موجو بنا دیا ہے، اور میرا خیال ہے یہ نام مجھ پر فٹ بیٹھتا ہے۔ میں ہوں جی منمو جی۔ میں نے پوچھا، کاکا موجو یہ لڑکی اکیلی ہی تھی یا اس کے ساتھ کوئی مرد شرط بھی تھا؟ وہ ایک لمحے سوچنے کے بعد بولا، مرد تو کوئی نہیں تھا، میں نے اسے ادھر اکیلے ہی بیٹھے ہوئے دیکھا تھا۔ ادھر کدھر؟ اس نے ایک بینچ کی جانب اشارہ کیا۔ ادھر بیٹھی تھی۔ اس نے تم سے ٹافیاں خریدے وقت کوئی بات بھی کی تھی؟ بڑی خاص بات کی تھی جناب۔ موجو کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ کیا خاص بات؟ اس سے پہلے کہ موجو میرے سوال کا جواب دیتا، ایک ٹرین وصل بجاتے ہوئے پلیٹ فارم میں داخل ہوئی۔ لو جناب میں تو چلا، موجو نے تیز آواز میں کہا، باقی گلنا تا بعد میں صحیح۔ میرے روکنے کے باوجود بھی ٹرین کی جانب لپک پڑا۔ اس وقت اس کی زبان کینچی کی طرح چل رہی تھی۔ دال سویاں، ٹافیاں، خستہ پتیسا، ریوڑی، بسکٹ، کھٹی میٹھی املی لو۔ اب صبر کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ ہم اس کا انتظار کرنے پر مجبور تھے۔ میں نے ایک ASI اسلم وڑائچ کو ہدایت کی کہ وہ موجو پر نظر رکھے اور اسے آنکھوں سے اوجھل نہ ہونے دے۔ اسلم نے موجو کے تعاقب میں قدم بڑھا دیے۔ میں پلیٹ فارم کی بینچ پر بیٹھ کر گاڑی کے روانہ ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ وہ ایک پیسنجر ٹرین تھی، رش زیادہ نہیں تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ٹرین حرکت میں آئی تو ASI موجو کو لے کر میرے پاس آ گیا۔ میں نے چھوٹتے ہی اس سے پوچھا، ہاں بھائی کاکا موجو، اس لڑکی نے کون سی خاص بات کی تھی تم سے؟
اس کے پاس ایک لفافہ تھا۔ اس نے مجھ سے درخواست کی تھی کہ اگر میں وہ لفافہ اس کی ماں تک پہنچا دوں تو وہ مجھے پورا 1 روپیہ انعام دے گی۔ پھر تم نے کیا کیا؟ کیا تم نے وہ لفافہ اس کی ماں تک پہنچا دیا تھا؟ وہ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولا، نا جی، میں اس طرح کے کام نہیں کرتا، میرے ابا نے سختی سے منع کر رکھا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے تم نے اس لڑکی کو بھی انکار کر دیا تھا؟ آہو جی، میں نے چٹا جواب دے دیا تھا۔ پھر اس نے کیا کہا؟ اس نے مجھ سے کہا کہ وہ مجھے 2 روپے انعام دے گی، لیکن پھر بھی میں نے اس کی بات نہیں مانی۔ وہ مایوس ہو گئی اور بینچ پر بینچ سے اٹھ کر ادھر ویٹنگ روم میں چلی گئی تھی۔ کیا تم نے اس لڑکی سے پوچھا تھا کہ اس کی ماں کہاں رہتی ہے؟ او جناب تھانے دار صاحب، جس پنڈ نہیں جانا اس کا راستہ کیا پوچھنا؟ میں نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ موجود پہلوان، تم خاصے سمجھدار لگتے ہو، کچھ پڑھے لکھے بھی ہو؟ 3 جماعتیں پاس ہو جناب۔ وہ فخری انداز میں سینہ پھلا کر بولا۔ آگے پڑھنے کا شوق تو بہت تھا جناب، لیکن ابا نے کہا پڑھنے میں کیا رکھا ہے، کوئی کام کاج کرو تاکہ گھر میں خوشحالی آئے۔ پھر انہوں نے کسی ریلوے کے ملازم سے بات کر کے مجھے یہاں چھابڑی لگانے کی اجازت دلا دی۔ اس وقت سے یہی کام کر رہا ہوں۔ میں اصل موضوع کی طرف آتے ہوئے کہا، موضوع تم نے بتایا ہے کہ وہ لڑکی اکیلی ہی پلیٹ فارم پر بیٹھی تھی، لیکن ہماری معلومات کے مطابق اس کے ساتھ ایک مرد بھی تھا۔ ہوگا جی، پر میں نے دیکھا نہیں۔ اچھا یہ بتاؤ، میں نے نرم لہجے میں پوچھا، وہ کسی ٹرین سے اتری تھی یا کسی ٹرین کا انتظار کر رہی تھی؟ ایک لمحہ سوچنے کے بعد اس نے جواب دیا، جناب میرا خیال ہے وہ کسی ٹرین سے اتری ہی ہوگی، کیونکہ تھوڑی دیر پہلے ہی یہاں ایک ٹرین آئی تھی۔ جس وقت تم نے اسے بینچ پر بیٹھتے ہوئے دیکھا، وہ ٹرین روانہ ہو چکی تھی یا پلیٹ فارم پر موجود تھی؟ آپ بھی کیسی باتیں کرتے ہیں جناب، وہ عجیب سے لہجے میں بولا۔ اگر ٹرین پلیٹ فارم پر موجود ہوتی تو بھلا اس کے پاس کیسے جا سکتا تھا؟ ٹرین کے روانہ ہونے کے بعد جب میں پلیٹ فارم پر پھیری لگا رہا تھا تو اس نے اشارہ کر کے مجھے اپنے پاس بلایا تھا۔ پہلے مجھے 1 روپے کی ٹافیاں خریدی، پھر لفافہ پہنچانے کی بات کی تھی۔ یہ بھی تو ممکن ہے کہ وہ کسی دوسری ٹرین کا انتظار کر رہی ہو۔ ناممکن جناب۔ کیا مطلب؟ جناب جس ٹرین کا میں نے آپ کو بتایا ہے نا، وہ اس اسٹیشن پر آنے والی آخری ٹرین ہے۔ اس کے بعد صبح تک نہ کوئی ٹرین آتی ہے اور نہ ہی جاتی ہے، اس لیے مجھے یقین ہے کہ وہ ٹرین سے اتری ہی ہوگی۔ میں نے پوچھا، آخری ٹرین کتنے بجے اسٹیشن پر آتی ہے؟ قریب شام کی اذان کے وقت، اس نے جواب دیا۔ ان دنوں مغرب کی اذان لگ بھگ 7:15 بجے شام کو ہوتی تھی۔ اس کا مطلب یہی تھا جب موجو نے اس نامعلوم لڑکی کو دیکھا تو 7:30 کا وقت تھا۔ موجو کے بیان کے مطابق وہ اکیلی تھی، اس کے ساتھ کوئی مرد نہیں تھا، لیکن حالات و واقعات بتاتے تھے کہ دریا کے قریب جھاڑیوں میں اس کے ساتھ نہ صرف دست درازی کی گئی تھی، بلکہ اسے تشدد کا نشانہ بنانے کے بعد اس کی عزت سے بھی کھیلا گیا تھا، یا اسے ہوس کا نشانہ بنانے کے بعد زد و کوب کیا گیا تھا۔ اس کی روح اور جسم پر اتنی کاری ضربات لگائی گئی تھیں کہ وہ اس جذباتی اور روحانی صدمے کو جھیل نہیں سکی تھی اور ہمیشہ کے لیے ہر دکھ، تکلیف اور اذیت سے نجات پا گئی تھی۔ اس کے ساتھ پیش آمدہ حالات کا ذمہ دار کوئی مرد ہی ہو سکتا تھا، جو ریلوے اسٹیشن سے اس کے ساتھ ان جھاڑیوں میں پہنچا تھا۔ جھاڑیوں کی جانب آنے والے قدموں کے نشانات سے اسے اندازہ ہوتا تھا کہ مقتولہ اس شخص کے ساتھ اپنی رضامندی سے آئی تھی، جس کا واضح مطلب یہی تھا کہ وہ اس شخص کو اچھی طرح جانتی تھی، یا یوں کہہ لیں کہ مذکورہ شخص اسے زبردستی اپنے ساتھ نہیں لایا تھا، یا پھر ممکن ہے مقتولہ کی کوئی مجبوری، کوئی کمزوری اسے جھاڑیوں تک لے آئی تھی۔ لیکن جھاڑیوں کے اندر جو لرزہ خیز واقعہ پیش آیا تھا، اس کی مقتولہ کو توقع نہیں ہوگی۔ اب تک کی تفتیش سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ مقتولہ کو ہوس کی بھینٹ چڑھانے والا اس شناسہ تھا، اور ریلوے اسٹیشن سے اس کے ساتھ وہ جھاڑیوں میں پہنچی تھی۔ میں نے موجو سے ایک اہم سوال کیا، کاکا تم نے اس لڑکی کے پاس کوئی سامان وغیرہ بھی دیکھا تھا؟ میرا خیال ہے اس کے پاس ایک چھوٹی سی گٹری تھی جو اس نے اپنی گود میں اٹھا رکھی تھی۔ اس کے علاوہ اور کچھ؟ اور تو کچھ نہیں جناب۔ میں نے پوچھا، موجو تم نے بتایا ہے کہ جب تم نے اس لڑکی کو لفافہ اس کی ماں تک پہنچانے سے انکار کر دیا تھا تو وہ مایوس ہو گئی تھی اور پلیٹ فارم کی بینچ سے اٹھ کر اندر ویٹنگ روم میں چلی گئی تھی، اور پھر اس کے بعد کیا ہوا تھا؟ اس کے بعد کیا ہونا تھا جی، وہ ہاتھ نچاتے ہوئے بولا، جب وہ ویٹنگ روم میں چلی گئی تو میں بھی اپنے گھر چلا گیا۔ آخری گاڑی کے گزرنے کے بعد پلیٹ فارم ویران ہو جاتا ہے، اس لیے میں کام ختم کر کے گھر چلا جاتا ہوں۔ میں نے پوچھا، تمہارا کیا خیال ہے موجو، وہ لڑکی رات ویٹنگ روم میں ہی رہی ہوگی یا کہیں چلی گئی ہوگی؟ میں گھما پھرا کر ایسے سوال محض اس لیے کر رہا تھا کہ موجو اگر کوئی اہم بات جانتا تھا تو اس کے منہ سے وہ بات نکل جائے۔ اس نے میرے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا، جناب تھانے دار صاحب، میں بھلا کیسے بتا سکتا ہوں وہ ویٹنگ روم میں رہی ہوگی یا چلی گئی تھی؟ میں تو اپنے گھر چلا گیا تھا۔ ذرا سوچ کر بتاؤ۔
میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ اس لڑکی سے بات کرنے کے بعد اور گھر جانے سے پہلے تم نے پلیٹ فارم پر کسی اور شخص سے کوئی بات کی تھی؟ اس کے چہرے پر الجھن کے آثار نمودار ہوئے، بکھرے ہوئے لہجے میں بولا، پتہ نہیں جناب آپ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں۔ اس کے اندازے سے میں نے محسوس کیا جیسے وہ کچھ چھپانے کی کوشش کر رہا ہو۔ میں نے ذرا سخت لہجے میں کہا، دیکھو موجو، میں تھانے دار ہوں، ذرا دوسری قسم کا۔ دن رات جھوٹوں کے سرداروں سے میرا واسطہ بڑھتا رہتا ہے۔ میں جھوٹ بولنے والوں کے ساتھ بڑا سخت برتاؤ کرتا ہوں۔ تم میرے سوال کا ٹھیک ٹھاک جواب دیتے ہو یا میں تھانے لے چلوں؟ اے ایس آئی اسلم بڑائش نے دھمکی آمیز لہجے میں کہا، ابھی تمہاری عمر ہی کیا ہے بچوں؟ تھانے کی مار بڑی خوفناک ہوتی ہے، بڑے سے بڑے ترم خانوں کا پیشاب خطا ہو جاتا ہے، تم تو ایک ہی رات میں چین بول جاؤ گے۔ وہ خوف زدہ نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، تھانے دار صاحب، میں نے ابھی تک آپ سے کوئی جھوٹ نہیں بولا، مجھے معاف کر دے جناب، میں نے کوئی قصور نہیں کیا، مجھے تھانے نہ لے کر جائیں، جو کچھ پوچھنا ہے یہیں پوچھ لیں۔ اگر تم تھانے کی مار سے بچنا چاہتے ہو تو ملک صاحب جو پوچھتے ہیں اس کا 16 آنے صحیح جواب دو۔ اے ایس آئی نے سخت لہجے میں کہا، تھانے جا کر تمہارا کچومر نکل جائے گا، ایک ہی رات میں نانی دادی خوب یاد آ جائے گی۔ پوچھیں ملک صاحب، وہ رحم طلب نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے لرزا خیز لہجے میں بولا، میں سب کچھ سچ سچ بتاؤں گا۔ تو پھر بتاؤ، کل شام جانے سے پہلے تم نے پلیٹ فارم پر کسی شخص سے بات کی تھی اور کیا بات کی تھی؟ اس نے توک نکل کر حلق تر کیا اور پرخیال انداز میں بولا، جب میں گھر جانے کے لیے اسٹیشن سے نکل رہا تھا تو باؤ فدا نے مجھے روک لیا تھا۔ یہ باؤ فدا کون ہے؟ فدا حسین ٹکٹ باؤ ہے جناب، موجو نے جواب دیا، ادھر اسٹیشن پر ٹکٹ گھر کی کھڑکی سے ٹکٹ دیتے ہیں۔ میں سمجھ گیا موجو بکنگ کلرک فدا حسین کا ذکر کر رہا تھا۔ میں نے پوچھا، ٹکٹ بابو فدا حسین نے تمہیں روک کیوں لیا تھا؟ وہ بولا، فدا باؤ مجھ سے اس لڑکی کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ کون سی لڑکی؟ میں نے چونک کر اسے سوال کیا۔ یہی جناب جس کی تصویر آپ نے مجھے دکھائی ہے، موجو نے جواب دیا، اور جو کل رات بینچ سے اٹھ کر ویٹنگ روم میں چلی گئی تھی۔ موجو کے جواب نے میرے اندر امید کی کرن جگمگا دی۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی اہم سراغ میرے ہاتھ لگنے والا ہے۔ میں نے دلچسپ نظروں سے موجو کو دیکھا اور ملائمت آمیز لہجے میں کہا، ٹکٹ بابو فدا حسین تم سے اس لڑکی کے بارے میں کیا پوچھ رہا تھا موجو؟ موجو نے جواب دیا، باؤ فدا حسین نے مجھ سے پوچھا تھا کہ وہ لڑکی مجھ سے کیا کہہ رہی تھی۔ میں نے اسے بتایا کہ وہ میرے ذریعے کوئی لفافہ اپنی ماں تک پہنچانا چاہتی ہے اور اس کا معاوضہ بھی دینے کو تیار ہے۔ میں نے باؤ کو جب یہ بتایا میں نے اس لڑکی کا کام کرنے سے انکار کر دیا ہے، وہ مایوس ہو کر ویٹنگ روم میں چلی گئی ہے، تو باؤ فدا نے مجھے جھاڑ پلائی اور کہا، میں جھلا ہوں، مجھے اس لڑکی کا کام کرنے سے انکار نہیں کرنا چاہیے تھا، بلکہ باؤ فدا حسین نے اصرار کیا کہ میں اس لڑکی کے پاس جا کر اسے مذکورہ لفافہ لے کر آؤں۔ لیکن میں نے باؤ کے بضد اصرار کے باوجود بھی جب اس کی بات نہیں مانی تو اس نے کہا، اچھا ایسا کرو، تم اس لڑکی کو بلا کر میرے پاس لے آؤ، میں اس کا لفافہ اس کی ماں تک پہنچا دوں گا۔ مجھے اس کام میں کوئی خرابی نظر نہیں آئی اور میں نے باؤ فدا کا پیغام اس لڑکی تک پہنچا دیا۔ وہ میرے تجسس کو ہوا دے رہا تھا۔ میں نے جلدی سے پوچھا، اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد کا مجھے نہیں پتا جناب۔ اے ایس آئی نے اسے کالر سے پکڑ کر ایک ہلکا سا جھٹکا دیا اور سخت لہجے میں پوچھا، سچ سچ بتاؤ، تمہارا پیغام سننے کے بعد وہ لڑکی ٹکٹ بابو فدا حسین کے پاس آئی تھی؟ وہ رونی صورت بنا کر بولا، دیکھیں تھانے دار صاحب، آپ نے وعدہ کیا تھا کہ اگر میں سچ بولوں گا تو مجھے کچھ نہیں کہا جائے گا۔ اب یہ سپاہی مجھے پکڑ کر مارنے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنا وعدہ یاد رکھیں جناب۔ ہمیں اپنا وعدہ یاد ہے۔ اے ایس آئی نے خون خوار نظروں سے اسے گھورا، اگر تم ملک وراں کے جواب کا صحیح جواب نہیں دو گے تو تمہارا بال بھی بیکا نہیں ہوگا۔ بتاؤ، وہ لڑکی فدا حسین سے ملنے ویٹنگ روم سے باہر نکلی تھی؟ سونے رب دی قسم، میں بالکل صحیح کہہ رہا ہوں۔ وہ گڑ گڑانے لگا، مجھے کچھ نہیں پتا، وہ لڑکی ویٹنگ روم میں ہی بیٹھی رہی تھی یا باؤ فدا کے پاس لفافہ دینے گئی تھی؟ اللہ پاک کی قسم، میں تو باؤ فدا کا پیغام اس لڑکی کو دے کر سیدھا گھر چلا گیا تھا۔ آپ مجھ سے بڑی سی بڑی قسم لے لیں، میں نے پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کے لہجے سے سچائی ٹپک رہی تھی۔ میں نے قدرے نرم لہجے میں کہا، ٹھیک ہے موجو، میں تمہاری بات پر یقین کر لیتا ہوں، مگر یاد رکھو، اگر بعد میں تمہارا بیان جھوٹا ثابت ہوا تو میں بہت بری طرح پیش آؤں گا، پھر کوئی تمہیں جیل کی سلاخوں کے پیچھے جانے سے روک نہیں سکے گا۔ اگر میں جھوٹ بولوں تو جو چور کی سزا وہ میری سزا، وہ مسکین سی صورت بنا کر بولا۔ میں نے کہا، بس ایک آخری سوال۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد میں نے پوچھا، جب کل شام ٹکٹ بابو فدا حسین سے تمہاری ملاقات ہوئی تھی تو وہ کہاں کھڑا تھا؟ میرا مطلب ہے وہ ٹکٹ گھر کے اندر موجود تھا یا باہر پلیٹ فارم پر کہیں بیٹھا ہوا تھا؟ موجو نے جواب دیا،
باؤ فدا حسین اس وقت بتی روم کے دروازے کے پاس کھڑا تھا۔ ٹھیک ہے، میں نے موجو کے کندھے کو تھپتھپاتے ہوئے کہا، یہ نہ سمجھنا کہ میں آنکھیں بند کر کے تمہارے بیان پر یقین کر لوں گا، میں تمہاری باتوں کی تصدیق بھی کروں گا۔ آپ بے شک تصدیق کریں جناب۔ اس کا خوف قدرے کم ہو گیا تھا۔ اے ایس آئی نے کہا، اگر تمہاری ایک بات بھی غلط ثابت ہوئی تو تھانے میں لمبا لٹکا دوں گا اور وہ چھترول کروں گا کہ آنے والی 7 نسلیں پیدا ہوں گی۔ موجود سراسیمہ نظروں سے پہلے اے ایس آئی کو پھر مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے سرزین شامیز لہجے میں کہا، ان باتوں کا کسی سے ذکر نہیں کرنا، خاص طور پر بابو فدا حسین کو تو اس کی بھنک بھی نہیں ملنا چاہیے۔ آپ فکر ہی نہ کریں جناب، موجو نے اعتماد لہجے میں کہا، سمجھ لیں کہ ہمارے درمیان کوئی بات ہی نہیں ہوئی۔ میں اپنی جیب زبان میں جندہ تالا لگا لوں گا۔ میں نے موجو کو پلیٹ فارم پر ہی چھوڑا اور اے ایس آئی اسلم وڑائچ کے ساتھ اسٹیشن ماسٹر کے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ اسٹیشن ماسٹر اپنی سیٹ پر موجود تھا۔ یہ ہماری پہلی ملاقات تھی۔ مجھے اس علاقے میں تعینات ہوئے زیادہ دن نہیں ہوئے تھے۔ میں نے کمرے میں داخل ہوتے ہی اپنا تعارف کرایا۔ میرا نام ملک صدر حیات ہے، میں نے اسٹیشن ماسٹر سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا۔ میں اس علاقے کا نیا تھانے دار ہوں۔ پھر میں نے اے ایس آئی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بتایا، یہ اے ایس آئی اسلم وڑائچ ہے۔ اسٹیشن ماسٹر نے پرجوش خیر مقدم کیا اور ہمیں بٹھانے کے بعد ٹھنڈا گرم پوچھنے لگا۔ میں نے کہا، کسی تکلف کی ضرورت نہیں ہے جناب، دراصل اس وقت ہم ڈیوٹی پر ہیں۔ جی فرمائیں، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ اسٹیشن ماسٹر نے خوش دلی سے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں نے اپنی آمد کی وضاحت کرتے ہوئے کہا، میں اس وقت ایک قتل کی تفتیش کے سلسلے میں یہاں آیا ہوں، امید ہے آپ قانون سے پورا تعاون کریں گے۔ قتل؟ اسٹیشن ماسٹر اپنی کرسی میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا، پھر تشویش لہجے میں بولا، کون قتل ہو گیا ہے؟ ایک نامعلوم پردیسن۔ لیکن کسی قتل کی تفتیش سے میرا کیا تعلق ہے؟ اسٹیشن ماسٹر نے پریشان کن لہجے میں سوال کیا۔ میں نے کہا، جناب آپ اسٹیشن ماسٹر ہیں، اس چھوٹے سے قصبائی ریلوے اسٹیشن کا سارا عملہ آپ کے نیچے کام کرتا ہے، ہم کسی پر ہاتھ ڈالنے سے پہلے آپ کے علم میں لانا ضروری سمجھتے ہیں۔ میں اب بھی آپ کی بات نہیں سمجھا۔ اس کی آنکھوں میں الجھن تیر رہی تھی۔ ذرا وضاحت فرمائیں گے آپ؟ آخر کار اس نے کہا۔ میں نے مختصر ترین الفاظ میں اسٹیشن ماسٹر کو کل رات جھاڑیوں میں آنے والے واقعے کے بارے میں اور دریا کے کنارے پائی جانے والی زخمی لڑکی کے بارے میں بتایا اور بعد ازاں نامعلوم لڑکی کی موت کا انکشاف بھی کر دیا۔ پوری بات سننے کے بعد اسٹیشن ماسٹر نے سوال کیا، میری سمجھ میں نہیں آ رہا اس پورے معاملے کا مجھ سے یا میرے عملے سے کیا تعلق ہے؟ میں نے وضاحت آمیز لہجے میں کہا، جناب ہمیں معلوم ہوا ہے کہ نامعلوم مقتول لڑکی کل شام اس اسٹیشن پر کسی ٹرین سے اتری تھی اور ویٹنگ روم میں آپ کی بکنگ کلرک فدا حسین نے اس سے ملاقات کی تھی۔ پھر اسی رات بدقسمت لڑکی کو بڑی بے دردی سے بے آبرو کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا۔ ہمیں آپ کے ٹکٹ بابو فدا حسین پر شک ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح اس لڑکی کے قتل میں ملوث ہے۔ ہم در حقیقت فدا حسین سے کچھ پوچھ گچھ کے لیے یہاں آئے ہیں۔ اوہ! اسٹیشن ماسٹر کے منہ سے گہری سانس خارج ہوئی۔ تو یہ بات ہے، اس نے متاسفانہ لہجے میں کہا، اگر ایسا ہے تو میں ابھی فدا حسین کو یہاں بلواتا ہوں، آپ جو کچھ پوچھنا چاہیں پوچھ لیں۔ آپ کے تعاون کا بہت بہت شکریہ۔ اسٹیشن ماسٹر نے ایک چپڑاسی صورت شخص کو کمرے میں بلا کر ہدایت جاری کی اور وہ پھر ٹکٹ بابو فدا حسین کو بلا لائے۔ چپڑاسی کے جانے کے بعد میں نے پوچھا، کیا فدا حسین اس وقت ڈیوٹی پر موجود ہے؟ اس نے دیوار گیر کلاک پر نگاہ دوڑاتے ہوئے جواب دیا، ہونا تو چاہیے، اس کی ڈیوٹی دن کی ہے۔ میں نے پوچھا، اس کی ڈیوٹی کتنے بجے ختم ہوتی ہے؟ شام 6 بجے۔ کیا کل بھی شام 6 بجے ہی اس نے ڈیوٹی ختم کی تھی؟ اسٹیشن ماسٹر نے جواب دیا، جی ہاں، وہ روزانہ اسی وقت ڈیوٹی ختم کرتا ہے۔ اسی وقت چپڑاسی صورت شخص نے آ کر بتایا، جناب فدا بابو تو آج صبح اپنے پنڈ چلے گئے ہیں۔ کیا مطلب؟ اسٹیشن ماسٹر نے برہمی سے کہا، میرے علم میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، تمہیں کس نے بتایا کہ وہ اپنے گاؤں چلا گیا ہے؟ چپڑاسی نے جواب دیا، مطلوب صاحب بتا رہے ہیں۔ مطلوب کو میرے پاس بھیجو، اسٹیشن ماسٹر نے تحکمانہ انداز میں کہا اور چپڑاسی اچھا سر جی کہتے ہوئے کہہ کر کمرے سے نکل گیا۔ عجیب بےہودہ لوگ ہیں، اسٹیشن ماسٹر نے غصیلے لہجے میں تبصرہ کیا، وہ مجھے بغیر بتائے کس طرف چلا گیا؟ تھوڑی ہی دیر کے بعد مطلوب علی نامی وہ شخص اسٹیشن ماسٹر کے سامنے حاضر تھا۔ وہ بھی بکنگ کلرک تھا اور فدا حسین کی جگہ ڈیوٹی دے رہا تھا۔ اسٹیشن ماسٹر نے چھوٹتے ہی پوچھا، فدا حسین کہاں گیا ہے؟ مطلوب علی نے جواب دیا، سر اس کی والدہ کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی تھی، اس لیے وہ اپنے گاؤں چلا گیا ہے، میں اسی کے ایما پر اس کی جگہ ڈیوٹی دے رہا ہوں۔ مجھے کیوں اطلاع نہیں دی گئی؟ اسٹیشن ماسٹر نے پوچھا۔ سر فدا حسین علی صبح یہاں سے روانہ ہو گیا تھا،
مطلوب علی نے بتایا، آپ سے اجازت لینے یا آپ کو اطلاع دینے کا وقت نہیں تھا۔ اس وقت آپ دفتر میں موجود بھی نہیں تھے۔ بعد میں مجھے کیوں نہیں بتایا کیا؟ اسٹیشن ماسٹر نے غضبناک ہو کر سوال کیا۔ میں کتنی دیر سے یہاں اپنے دفتر میں بیٹھا ہوا ہوں۔ سوری سر، مطلوب علی نے معذرت خواہ انداز میں کہا، میں مصروفیت میں بھول گیا تھا۔ تم بس بہت مصروف رہنے لگے ہو مطلوب علی، اسٹیشن ماسٹر نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ لگتا ہے تمہاری ڈیوٹی لاہور جنکشن پر لگا دی گئی ہے۔ وہ معافی تلافی کر کے کمرے سے نکل گیا۔ میں نے اسٹیشن ماسٹر سے کہا، جناب میرا شک یقین میں بدلتا جا رہا ہے، آپ کا ٹکٹ بابو اس نامعلوم لڑکی کے قتل میں براہ راست ملوث ہے۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں ملک صاحب؟ اسٹیشن ماسٹر کے لہجے میں بے بسی تھی۔ اگر وہ یہاں ہوتا تو آپ کے سامنے ساری بات ہو جاتی۔ میں نے پوچھا، اسٹیشن ماسٹر صاحب یہ تو بتائیں بابو فدا حسین کون سے گاؤں کا رہنے والا ہے؟ موزے جھاوریاں، تحصیل شاہ پور، ضلع سرگودا۔ اوہ، پھر تو 2-4 دن کے بعد ہی واپس لوٹے گا۔ میں نے اپنی رائے کا اظہار کیا، پھر پوچھا، کیا پہلے بھی وہ آپ کو بغیر بتائے اس طرح غائب ہوا ہے؟ نہیں جناب، یہ پہلا واقعہ ہے۔ میں نے پوچھا، کیا فدا حسین شادی شدہ ہے؟ اس نے نفی میں جواب دیا۔ میں نے اگلا سوال کیا، یہاں پر فدا حسین کی رہائش کس جگہ پر ہے؟ وہ سرکاری کوارٹر میں رہتا ہے، اسٹیشن ماسٹر نے بتایا۔ ادھر اسٹیشن کی عمارت کے پیچھے کوئی نصف درجن رہائشی کوارٹر بنے ہوئے ہیں۔ کیا مطلوب علی بھی انہی کوارٹروں میں رہتا ہے؟ جی ہاں، اس کی رہائش بھی ادھر ہی ہے۔ مطلوب علی بھی چڑھا چھانٹ ہے یا اس کی شادی ہو چکی ہے؟ میں نے سرسری لہجے میں سوال کیا۔ اسٹیشن ماسٹر نے بتایا، مطلوب علی نہ صرف شادی شدہ ہے بلکہ اس کے 3 بچے بھی ہیں۔ میں نے پوچھا، فدا حسین گاؤں جاتے وقت اپنے کوارٹر کی چابی مطلوب علی کو دے گیا ہوگا؟ میں فدا حسین کے کوارٹر کی تلاشی لینا چاہتا ہوں۔ آپ اس سلسلے میں مجھ سے تعاون کریں گے یا مجھے عدالت سے سرچ وارنٹ حاصل کرنے ہوں گے؟ اسٹیشن ماسٹر نے مفاہمانہ لہجے میں کہا، سرچ وارنٹ کی ضرورت نہیں ہے جناب، میں مطلوب علی کو بلا کر چابی کے بارے میں پوچھتا ہوں۔ اگر چابی اس کے پاس ہے تو آپ میری موجودگی میں بے دھڑک فدا حسین کے کوارٹر کی تلاشی لے سکتے ہیں، بس صورت دیگر آپ کو فدا حسین کی واپسی کا انتظار کرنا پڑے گا۔ میں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے اس کی واپسی کا انتظار نہیں کر سکتا، میں نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ میں ابھی تھانے جا کر اپنے آدمیوں کو موزے جھاوریاں ضلع سرگودا روانہ کرتا ہوں، وہ فی الفور اسے پکڑ کر یہاں لے آئیں گے۔ فی الحال تو آپ مطلوب علی کو بلائیں۔ اسٹیشن ماسٹر نے بکنگ کلرک مطلوب علی کو اپنے کمرے میں بلا کر فدا حسین کے کوارٹر کی چابی کے بارے میں استفسار کیا۔ مجھے مطلوب کے رویے نے شک میں ڈال دیا۔ مطلوب علی نے تھوڑی دیر سے پس و پش کے بعد اقرار کر لیا۔ میرے ذہن میں سوال ابھرا، کہیں مطلوب علی بھی فدا حسین کے معاملے میں ملوث تو نہیں؟ میں نے سخت لہجے میں پوچھا، کہاں ہے وہ چابی؟ وہ چابی ادھر میرے گھر میں پڑی ہوئی ہے۔ میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور اسٹیشن ماسٹر سے کہا، آئیں جناب، جو کچھ بھی ہوگا آپ کی نگرانی میں ہوگا۔ ہم سب ریلوے اسٹیشن کی عمارت کے پچھواڑے بنے ہوئے سرکاری کوارٹروں کی جانب آ گئے۔ وہ تمام تر کوارٹر چھوٹے چھوٹے 2 کمروں پر مشتمل تھے۔ مطلوب علی نے اپنے کوارٹر کے دروازے پر پہنچ کر کہا، آپ ذرا یہاں رک کر انتظار کریں، میں اندر سے چابی لے کر آتا ہوں۔ مطلوب علی گھر میں داخل ہو گیا تو میں نے اسٹیشن ماسٹر سے پوچھا، فدا حسین کتنے عرصے سے اس اسٹیشن پر ٹکٹ کلرک کی جاب کر رہا ہے؟ کم و بیش 4 سال ہے، اس نے جواب دیا۔ اس دوران میں آپ نے کبھی اس کے بارے میں کوئی ایسی ویسی بات سنی؟ اسٹیشن ماسٹر نے جواب دیا، مجھے آج تک اس کی کوئی شکایت پیدا نہیں ہوئی۔ میرا مطلب ہے فدا حسین غیر شادی شدہ ہے اور کوارٹر میں تنہا رہتا ہے، میں نے ٹٹولنے والے انداز میں استفسار کیا۔ کبھی اس سے متعلق کوئی گڑبڑ والی شکایت آپ تک پہنچی ہو؟ وہ میری بات کی تہہ میں اترتے ہوئے بولا، نہیں جناب، فدا حسین اس کماش کا آدمی نہیں ہے، میں نے اس کے بارے میں اس حوالے سے کوئی بات نہیں سنی۔ وہ گویا فدا حسین کے اچھے کردار کی تصدیق کر رہا تھا۔ میں نے پوچھا، اس کے پاس مہمان تو آتے ہوں گے؟ وہ سوچتے ہوئے بولا، چند ماہ قبل فدا حسین کی ماں اور چھوٹی بہن اس کے پاس رہنے کے لیے آئے تھے، قریب وہ 1 ماہ اس کے پاس ٹھہرے تھے۔ اسی دوران میں مطلوب علی فدا حسین کے کوارٹر کی چابی لے کر باہر آ گیا۔ ہم اس کی میت میں فدا حسین کے کوارٹر پر پہنچے۔ مطلوب علی نے چابی لگا کر تالا کھولا، ہم کوارٹر کے اندر داخل ہو گئے۔ وہ چھوٹے چھوٹے 2 کمروں پر مشتمل کوارٹر تھا۔ میں نے ایک ASI کو بیرونی کمرے کی تلاشی لینے کو کہا اور خود اندرونی کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ اسٹیشن ماسٹر سائے کی طرح میرے ساتھ لگا ہوا تھا، جبکہ ٹکٹ بابو مطلوب علی ASI اسلم بڑائش کے ساتھ تھا۔ کوارٹر کا حلیہ ویسے ہی تھا جیسے چھڑے چھانٹ کی افراد کی رہائش گاہ کا ہوتا ہے۔ دیواروں پر فلمی اداکاراؤں کی تصویریں چسپاں تھیں اور کمرے میں موجود ہر چیز بے ترتیبی جھلکتی تھی۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے کئی روز سے وہاں صفائی نہ کی گئی ہو، میلے کپڑے بستر پر بکھرے ہوئے تھے۔
میں نے مختلف چیزوں کو الٹ پلٹ کر دیکھا لیکن کوئی کام کی بات معلوم نہ ہو سکی۔ میں نے بستر والی چرپائی کے نیچے جھانک کر دیکھا تو دیوار والی سائڈ پر مجھے چند ٹوٹی ہوئی چوڑیاں دکھائی دیں۔ مجھے اچانک اپنے وجود میں خوشی کی لہر دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ایک چھڑے چھانٹ شخص کے کمرے میں ٹوٹی ہوئی چوڑیوں کی موجودگی جو کہانی سنا رہی تھی وہ کسی تعریف یا تعارف کی محتاج نہیں تھی۔ اسٹیشن ماسٹر بھی چوڑیوں کے ان ٹکڑوں کو دیکھ کر اچانک چونک اٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر عجیب سے تاثرات جم کر رہ گئے تھے۔ میں نے بااحتیاط ٹوٹی ہوئی چوڑیوں کے ٹکڑوں کو جمع کیا اور انہیں ایک رومال میں باندھ لیا۔ اس کے بعد میں نے بستر کو الٹ پلٹ کر دیکھنا شروع کر دیا۔ بستر کے اوپر ایک ڈبی وار چادر بچھی ہوئی تھی۔ میں نے اسے ہٹایا تو نیچے گدے پر مجھے کچھ زنانہ بال دکھائی دیے۔ بالوں کی لمبائی سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ کسی عورت کے سر کے بال تھے۔ ایسے ہی لمبے لمبے کمرے کے ایک کونے سے بھی ملے۔ ٹوٹی ہوئی چوڑیوں اور زنانہ بالوں کا پایا جانا خاصی عزلت نہیں تھا۔ اس کا واضح مطلب یہی تھا کہ اس کمرے میں کسی عورت یا لڑکی نے رات گزاری تھی اور اس کے ساتھ دست درازی بھی کی گئی تھی۔ میں نے معنی خیز لہجے میں اسٹیشن ماسٹر نے کہا، دیکھ رہے ہیں جناب اس شریف زادہ کی کرتوت؟ وہ حیرت زدہ لہجے میں بولا، مجھے آنکھوں پہ دیکھ کر یقین نہیں آ رہا۔ یہ دنیا ہے جناب۔ میں نے زنانہ بالوں کو بھی چوڑیوں والے رومال میں باندھتے ہوئے کہا، یہاں سب کچھ ممکن ہے۔ میں ان بالوں کو لیبارٹری ٹیسٹ کے لیے بھیجنا چاہتا تھا تاکہ اس بات کی تصدیق ہو سکے کہ یہ بال نامعلوم مقتولہ ہی کے تھے۔ ابھی ہمارے درمیان گفتگو ہو رہی تھی کہ باہر سے ASI کی آواز آئی۔ اس کی آواز اندرونی جوش سے معمور تھی۔ ملک صاحب، وہ اندرونی کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولا، دیکھیں یہ کیا ہے؟ میں نے اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی پوٹلی دیکھ کر چونک اٹھا۔ میرے ذہن میں موجو کی ایک بات گونج اٹھی۔ اس نے بتایا تھا وہ لڑکی اپنی گود میں ایک چھوٹی سی گٹھی سنبھالے بیٹھی تھی۔ میں نے ASI سے سوال کیا، تمہیں یہ گٹھی کہاں سے ملی اسلم؟ وہ گٹھی میری جانب بڑھاتے ہوئے بولا، ملک صاحب یہ ادھر بیرونی کمرے میں 1-2 چھتی پر پڑی تھی، سامنے سے دیکھنے پر بالکل نظر نہ آتی۔ وہاں 2 چھتی پر خاصا کاٹ کباڑ جمع ہے۔ میں نے اوپر چڑھ کر جب کباڑ ہٹا کر دیکھا تو اس کے نیچے سے یہ برآمد ہوئی ہے۔ اب آپ خود ہی اسے کھول کر دیکھ لیں اندر کیا ہے۔ میں نے گٹھی کھول کر دیکھا، اس کے اندر 2 زنانہ سوٹ، ایک پرنٹڈ ریشمی رومال، ایک بند لفافہ اور سستی قسم کی میک اپ کی چند اشیاء موجود تھی۔ میری دلچسپی کا سامان وہ بند لفافہ تھا جس پر محراب پور کا ایڈریس لکھا ہوا تھا، اور وہ لفافہ کسی ظہور بی بی نامی عورت کے نام بھیجا جا رہا تھا۔ میں نے موجو کی زبانی بند لفافے کو اس بند لفافے کا ذکر سن چکا تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ لڑکی موجو کے ہاتھ کوئی لفافہ اپنی ماں کو بھجوانا چاہتی تھی۔ اس لفافے کو دیکھ کر یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ وہ لڑکی اپنی ماں ظہور بی بی کو پیغام بھجوانا چاہتی تھی اور ظہور بی بی محراب پور میں رہتی تھی۔ میں نے کھولے بغیر وہ لفافہ اپنی جیب میں رکھا۔ میں اسے اطمینان سے پڑھنا چاہتا تھا۔ مجھے امید تھی کہ اس لفافے میں بند مضمون نامعلوم مقتولہ کے پس منظر پر بھرپور روشنی ڈالے گا۔ اس دوران میں ٹکٹ بابو مطلوب علی بھی اندرونی کمرے میں پہنچ چکا تھا۔ میں نے ماسٹر اسٹیشن اور ٹکٹ کلرک کی موجودگی میں فدا حسین کے کوارٹر سے برآمد ہونے والی تمام متعلقہ چیزوں کی فہرست تیار کی اور احتیاط کے طور پر اس پر اسٹیشن ماسٹر مطلوب علی کے دستخط کروا لیے تاکہ سند رہے اور بوقت ضرورت کام آئے۔ اس وقت کارروائی کے بعد میں نے ٹکٹ کلرک کی مطلوب علی کو ہدایت کی کہ وہ اپنی ڈیوٹی ختم کرنے کے بعد سیدھا تھانے اور اپنا بیان نوٹ کروائے۔ اس نے مجھے عجیب نظروں سے دیکھا اور بولا، جناب میرے بیان کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے کیا قصور کیا ہے؟ بیان لکھوانے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کوئی قصور ہی کیا جائے، میں نے ذرا سخت لہجے میں کہا۔ تم فدا حسین کے ساتھ کام کرتے ہو، قریب قریب اس کے پڑوسی بھی ہو۔ وہ تم پر اتنا اعتماد کرتا ہے کہ تمہیں اپنے کوارٹر کی چابی دے کر گیا ہے۔ اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ تم اس کے بہت سے پیچیدہ اور پوشیدہ معاملات سے بھی واقف ہوگے۔ تمہارا بیان ہمارے لیے بہت مفید ثابت ہوگا۔ وہ لجاجت آمیز لہجے میں بولا، آپ خواہ مخواہ مجھ پر شک کریں جناب، میں فدا حسین کے بارے میں زیادہ کچھ نہیں جانتا۔ تم جس حد تک جانتے ہو وہی بتا دینا، اس میں اتنا گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ امداد طلب نظروں سے اسٹیشن ماسٹر کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، سر جی آپ ہی ملک صاحب کو کچھ سمجھائیں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، مجھے کورٹ کچہری کے چکر میں نہ ڈالیں۔ اوے بندے دے پتر، اسٹیشن ماسٹر نے اسے ڈانٹ بلائی، ملک صاحب تمہیں بیان کے لیے ہی تھانے بلا رہے ہیں، کوئی پھانسی وغیرہ تو نہیں لگا رہے؟ وہ قدرے مطمئن ہو گیا لیکن اس کا خوف پوری طرح زائل نہیں ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ابھی تک تفتیش کی پرچھائیاں ہلکولے لے رہی تھیں۔ میں نے فدا حسین کے کوارٹر سے باہر نکلتے ہوئے کہا، مطلوب علی تم
اس کوارٹر کو دوبارہ تالا لگا دو۔ اس نے میری ہدایت پر عمل کیا اور وہ تالا لگا چکا تو میں نے کہا اب یہ چابی اسٹیشن ماسٹر صاحب کو دے دو۔ اس نے بے چونت شرح وہ چابی اسٹیشن ماسٹر کی جانب بڑھا دی۔ میں نے اسٹیشن ماسٹر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا جناب جب تک فدا حسین واپس نہیں آ جاتا اور اس کیس کے سلسلے میں کوئی حتمی رفت پیش نہیں آتی اس وقت تک یہ چابی آپ کے پاس رہے گی۔ آپ کے پاس یہ قانون کی امانت ہے۔ اسٹیشن ماسٹر نے تھوڑے پسوں پیش کے بعد وہ چابی اپنی جیب میں رکھ لی۔ ہم واپس ریلوے اسٹیشن کی عمارت میں آئے۔ مطلوب علی تو ٹکٹ گھر کی جانب روانہ ہو گیا تھا اور ہم اسٹیشن ماسٹر کے کمرے میں آ کر بیٹھ گئے۔ میں نے وہیں پر اسٹیشن ماسٹر کا ایک مختصر سا بیان نوٹ کر لیا۔ اس نے مجھے اس کیس کے سلسلے میں اپنے بھرپور تعاون کا یقین دلایا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد میں اے ایس آئی اسلم بڑائش کے ساتھ ریلوے اسٹیشن کی عمارت سے نکل کر ہسپتال کی جانب جا رہا تھا۔ راستے میں اے ایس آئی نے پوچھا ملک صاحب آپ نے مقتولہ کی گٹری میں سے برآمد ہونے والا لفافہ کھول کر نہیں پڑھا؟ میں نے کہا یہ کیسے ثابت ہو گیا کہ وہ گٹری مقتولہ ہی کی ہے؟ اس نے الجھن آمیز نظروں سے مجھے دیکھا۔ کیا اب بھی یہ بات ثابت ہونا باقی ہے؟ اب تک کیا ثابت ہوا ہے؟ میرا لہجہ سنجیدگی میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ گڑبڑا کے جلدی سے بولا اب تک یہ ثابت ہوا ہے کہ مقتولہ کو فدا حسین گیر گرا کر اپنے کوارٹر میں لے گیا تھا۔ وہاں اس نے لڑکی سے دست درازی کی اور زیادتی کرنے کی کوشش کی۔ لڑکی کسی طرح اس کے ہاتھوں سے بچ نکلی اور دریا کے کناروں جھاڑیوں کی طرف آ نکلی۔ فدا حسین نے اس کا تعاقب کیا، اسے قابو کرنے کے بعد اس پر تشدد کے پہاڑ توڑے، پھر اسے بے بس کر کے اپنی ہوس کی آگ بجھائی۔ بعد ازاں اسے دریا کے کنارے ڈال کر رفو چکر ہو گیا۔ میں نے پوری توجہ سے اس کی تفصیلی بات سنی اور کہا مائی ینگ اے ایس آئی تمہارے تجزیے میں بہت سے جھول ہیں، ابھی تمہیں ایک طویل ٹریننگ کی ضرورت ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا اب آپ اس تھانے میں آ گئے ہیں تو انشاءاللہ میری ٹریننگ بھی مکمل ہو جائے گی۔ اے ایس آئی اسلم بڑائش میں یہ خوبی میں نے دیکھی تھی کہ اس میں سیکھنے کی بے انتہا صلاحیت تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں تکبر اور بے جا غرور نام کی کوئی چیز نہیں پائی جاتی تھی۔ مجھے حیرت تھی کہ سابق تھانے دار نے اس کے جوہر کو پہچاننے کی کوشش کیوں نہیں کی تھی۔ میں راستے بھر اے ایس آئی اسلم کو اس کی عملی میدان میں کمزوریوں کے بارے میں بتاتا رہا، ساتھ ہی میں اس کی خامیوں کی نشاندہی بھی کرتا جا رہا تھا۔ اسلم کی ایک خوبی یہ بھی تھی کہ وہ اپنی خامیوں اور کوتاہیوں کو تسلیم کر لیتا تھا۔ میرے خیال میں اس وقت کوئی انسان اپنی خامیوں کو دور نہیں کر سکتا جب تک اسے ان کا صحیح ادراک نہ ہو۔ ہم باتیں کرتے ہوئے اسپتال پہنچ گئے۔ میں نے مقتولہ کا پوسٹ مارٹم کرنے والے سرجن سے ملاقات کی اور اسے فدا حسین کے کوارٹر سے ملنے والے بالوں کے بارے میں بتایا۔ اس نے کہا ملک صاحب آپ نے یہ ایک اہم سراغ پا لیا ہے، آپ ان بالوں کو لیبارٹری ٹیسٹ کے لیے بھجوا دیں، وہاں مقتولہ کے سر کے بالوں سے اس کی میچنگ چیک کر لی جائے گی۔ میں نے سرجن کا شکریہ ادا کیا، بالوں کو کیمیائی تجزیے کے لیے لیبارٹری میں چھوڑا اور اے ایس آئی کے ساتھ واپس تھانے آ گیا۔ جب ہم تھانے میں داخل ہوئے تو دوپہر کے 12:30 بج رہے تھے۔ میں نے فوری طور پر ایس آئی صابر حسین کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ اس نے اندر آ کر مجھے سیلوٹ کیا، پھر بولا جی حکم ملک صاحب۔ میں نے کہا صابر حسین تمہیں فی الفور سرگودا جانا ہوگا، اپنے ساتھ 2 سپاہیوں کو بھی لے جاؤ۔ سرگودا کس سلسلے میں جانا ہوگا جناب؟ میں نے اپنی پوری بات بتاتے ہوئے کہا فدا حسین موزے جھاوریاں تحصیل شاہپور کا رہنے والا ہے اور تازہ ترین معلومات کے مطابق وہ اپنے گھر گیا ہے۔ تم نے ہر حال میں اسے پکڑ کر واپس لانا ہے، یہاں تھانے میں۔ صابر حسین نے جواب دیا جناب فدا حسین کی گرفتاری کے لیے اگر کچھ کارروائی ڈالنا پڑی تو اس کی اجازت ہے؟ بالکل اجازت ہے، میں نے ڈور توڑ لہجے میں کہا، لیکن سب سے پہلے ضلع ہیڈ کوارٹر میں اپنی آمد کی غرض و وافیت ضرور نوٹ کروا دینا۔ یہ کام تو میں پہلے سے کرتا ہوں جناب، میں نے کہا، بس اب تم فوری طور پر روانہ ہو جاؤ۔ وہ دوبارہ سیلوٹ کر کے میرے کمرے سے نکل گیا۔ میں نے اطمینان سے اپنی کرسی پر پشت گاہ سے ٹیک لگائی اور فدا حسین کے کمرے کی 236 سے ملنے والی گھٹی سے برآمد ہونے والے لفافے کو کھول کر پڑھنے لگا۔ وہ ایک طویل خط تھا۔ میں اس میں سے غیر ضروری وغیرہ متعلقہ باتوں کو حذف کر کے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ لکھا تھا پیاری میری جان آپ سوچ بھی نہیں سکتی کہ میں کتنی بڑی مصیبت میں گرفتار ہو گئی ہوں۔ آپ تو سمجھ رہی ہوں گی کہ شادی کے بعد میری بدقسمتی کے دن ختم ہو گئے ہوں گے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ میاں خلیل کا منحوس سایہ میری جان سے لپٹ گیا ہے۔ آپ نے اسی میاں خلیل کے خوف سے اور مجھے اس کے شر سے بچانے کے لیے عارف علی سے میری شادی کر دی تھی، اور عارف علی مجھے لے کر دوسرے گاؤں آ گیا تھا جہاں اس نے کوئی مکان وغیرہ خرید رکھا تھا۔ آپ تصور بھی نہیں کر سکتی وہ دوسرا گاؤں کون سا تھا۔ میں آپ کو بتاتی ہوں، عارف علی مجھے اپنے ساتھ واپس کنگن وال لے آیا تھا، وہی کنگن وال جہاں سے ہم رات کے اندھیرے میں ہجرت کر کے خالہ کے گاؤں مہراب پور پہنچے تھے۔
کنگن ہمارا آبائی گاؤں ہے، یہیں پر میرے باپ کی ہڈیاں دفن ہیں، اور یہیں پر وہ مردود میری جان کا دشمن میاں خلیل بھی اپنی بے پناہ قوت اور آن بان کے ساتھ رہتا ہے۔ اسی گاؤں میں لیاقت محمود کو موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا، جو میرا منگیتر تھا، اور عنقریب اس سے میری شادی ہونے والی تھی۔ یہ بات بھی میں جانتی ہوں اور آپ بھی اچھی طرح جانتی ہیں، بلکہ پورا کنگن وال اس حقیقت سے آگاہ ہے کہ میاں خلیل نے مجھے حاصل کرنے کے لیے لیاقت محمود کو اپنے راستے سے ہٹایا تھا، لیکن کسی کی زبان میں اتنی طاقت نہیں کہ میاں خلیل کے خلاف ایک لفظ بھی ادا کر سکے، کیونکہ وہ کنگن وال کا طاقت ترین شخص ہے۔ وہ شخص چودھری صاحب وڈے میاں فضل حسین کا بگڑا ہوا خودسر اور سرکش بیٹا ہے۔ وہ اتنا منہ زور ہے کہ اس کا باپ بھی اس کے معاملات میں مداخلت نہیں کر سکتا۔ امی جان، میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ عارف علی مجھے اپنے ساتھ کنگن وال لے گیا تھا۔ جس روز ہم عارف علی کے خریدے ہوئے گھر میں پہنچے تو اس وقت میاں خلیل آ دھمکا۔ اس نے عارف علی کو ڈرایا دھمکایا اور دباؤ ڈالا کہ وہ مجھے طلاق دے دے۔ میاں خلیل کا کہنا تھا کہ میرے ابا نے اس کے ساتھ میری منگنی کر دی تھی، لیکن میں ابا کی وفات کے بعد اپنی ماں کے ساتھ فرار ہوئی تھی۔ اس موقع پر عارف علی کا رویہ میرے لیے حیرت انگیز تھا۔ وہ میرے تحفظ میں میاں خلیل سے ٹکرانے کے بجائے اس کے آگے گڑگڑانے لگا۔ مجھے عارف علی پر شدید غصہ آیا، لیکن میں بے بس تھی۔ بہرحال میاں خلیل نے عارف علی کو سوچنے تک کا موقع دیا اور یہ کہہ کر چلا گیا کہ وہ صبح دوبارہ آئے گا۔ اگر عارف علی اس کی خواہش کے مطابق مجھے طلاق دینے پر تیار ہو گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم پر وہ مصیبتیں نازل کر دے گا اور مجھے زبردستی چھین کر لے جائے گا۔ امی جانا، میری داستان علم سن کر یقینی طور پر خون کے آنسو رو رہی ہوں گی، لیکن میں اپنا دکھڑا آپ کے سامنے نہ روئیں تو یہ زخمی دل چیر کر کسے دکھاؤں؟ میاں خلیل کے جانے کے بعد میں نے عارف علی پر اپنا غصہ اتارا۔ تم کیسے مرد ہو عارف؟ میں نے سخت لہجے میں کہا۔ میاں خلیل تمہاری غیرت پر ہاتھ ڈال رہا ہے اور اس کے سامنے تم گڑگڑا رہے ہو۔ میں مصلحت سے کام لے رہا ہوں شاداں۔ اگر میں میاں خلیل کے سامنے زیادہ کر کر دکھاتا تو معاملہ خراب ہو جاتا۔ وہ اس گاؤں کا مستقبل کا چودھری ہے، وہ زور زبردستی سے بھی تمہیں چھین سکتا ہے۔ پھر ایک اور بات بھی ہے۔ وہ کیا بات ہے؟ میں نے پوچھا۔ عارف علی نے بتایا، دراصل یہ مکان میں نے میاں خلیل سے خریدا ہے، رقم میں نے ادا کر دی ہے، بس لکھت پڑھت باقی ہے۔ اگر وہ مکان کا قبضہ دینے سے انکاری ہو گیا تو میری رقم ڈوب جائے گی۔ تو تمہیں اپنی عزت سے زیادہ اس رقم کے ڈوبنے کا خطرہ ہے جو تم نے اس مکان کی خریداری کے سلسلے میں میری جان کے دشمن اور میری عزت کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑنے والے شخص کو دے چکے ہو۔ میرے لہجے میں تلخی گھلی ہوئی تھی۔ تم بدگمان نہ ہو شاداں، لجاجت آمیز لہجے میں بولا۔ دراصل میں چاہتا ہوں کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ میں اپنی رقم بھی بچانا چاہتا ہوں، میرے خلیل سے پیچھا بھی چھڑانا چاہتا ہوں، لیکن میری سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کروں کیا نہ کروں۔ میری مانو تو رات کے اندھیرے میں ہم یہاں سے نکل چلتے ہیں۔ میں نے تجویز پیش کی۔ رقم ڈوبتی ہے تو ڈوب جائے، عزت سے بڑی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ میں میاں خلیل کو تم سے زیادہ اچھی طرح جانتی ہوں۔ تم طاقت میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وہ صبح آئے گا تو سب کچھ رون کر چلا جائے گا۔ ممکن ہے تمہاری رقم تو ڈوبنے سے بچ جائے، لیکن وہ مجھے نہیں چھوڑے گا۔ وہ ایک طویل عرصے سے میرے پیچھے پڑا ہوا ہے، اس پر مجھے حاصل کرنے کی ضد سوار ہے۔ اگر تم نے اس کے راستے میں رکاوٹ بننے کی کوشش کی تو وہ زبردستی مجھے چھین کر لے جائے گا۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا شاداں، عارف علی نے تسلی آمیز لہجے میں کہا۔ میں اسے سمجھانے کی کوشش کروں گا، تم صبح کا انتظار کرو، کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا۔ میں نے کہا، عارف، میاں خلیل سمجھنے والی بوٹی نہیں ہے۔ اگر اس پر کسی بات کا اثر ہونا ہوتا تو ہم یہ گاؤں چھوڑ کر کیوں چوروں کی طرح چھپتے پھرتے؟ ہماری جمی جمائی زندگی برباد ہو گئی۔ تم دل چھوٹا نہ کرو، عارف علی نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ میں سوچ رہا ہوں میاں خلیل سے پیچھا چھڑانے کی کوئی نہ کوئی سبیل نکل ہی آئے گی۔ عارف علی کے لہجے کا کھوکھلا پن مجھے صاف محسوس ہو رہا تھا۔ مجھے معلوم تھا وہ میاں خلیل کے سامنے چند لمحے بھی ٹھہر نہیں سکتا تھا۔ میاں خلیل اپنی بدمعاشی اور دھونس دھاندلی کے زور پر عارف کو یا تو طلاق دینے پر مجبور کر دیتا یا پھر اسے قتل کر کے زبردستی مجھے اٹھا لے جاتا۔ اسے ایسا کرنے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا تھا۔ وہ کنگن وال کا زمینی خدا تھا۔ سب جانتے تھے کہ اس نے اپنے پالتو گنڈوں کے ذریعے لیاقت محمود کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا، لیکن کوئی اس کے خلاف زبان کھولنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد عارف علی تو اطمینان سے لمبی تان کر سو گیا، لیکن میں بے قراری سے بستر پر کروٹیں بدلنے لگی۔ یہ ٹھیک ہے کہ عارف کو نیند بہت پیاری تھی اور وہ بہت جلدی سونے کا عادی تھا، لیکن ہمیں جو حالات پیش تھے اس کے پیش نظر عارف علی کا مطمئن انداز میں سو جانا مجھے عجیب سا لگا۔ میں آدھی رات تک بے چین رہی اور میاں خلیل کے بارے میں سوچتی رہی۔ میری بے قراری آسمان کو چھونے لگی تو میں نے اٹھ کر صحن میں ٹہلنا شروع کر دیا۔
عارف علی گھوڑے بیچ کر بے خبر سو رہا تھا۔ اس کے خراٹے کمرے میں گونج رہے تھے۔ اس کی بے فکری پر مجھے بہت حیرت ہوئی۔ میں صحن بے چینی سے ٹہل رہی تھی کہ بیرونی دروازے کے باہر مجھے دو آدمیوں کے باتیں کرنے کی آواز سنائی دی۔ وہ دھیمی آواز میں بول رہے تھے۔ میں تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر دروازے کے پاس آئی اور کان لگا کر ان کی باتیں سننے لگی۔ موضوع گفتگو میں ہی تھی۔ ایک شخص اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا، ٹھیک ہے، ہم تو یہاں دروازے پر پہرا دے رہے ہیں، کہیں یہ ہنسوں کا جوڑا کسی دوسرے راستے سے نہ نکل جائے۔ اگر یہ کسی طرح فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے تو میاں جی ہماری ہڈیوں کا سرما بنا ڈالیں گے۔ تو بھی جھلا ہے جورے، فیکے نامی شخص نے اپنے ساتھی سے کہا، یہ کہیں نہیں جائیں گے۔ وہ کوچوان کی اولاد اس وقت گہری نیند کے مزے لے رہا ہوگا۔ عارف علی کا اپنا تانگا تھا اور وہ عارف کوچوان کے نام سے مشہور تھا۔ جھورے نے فیکے سے کہا، یار تو بھی کمال کی باتیں کرتا ہے۔ صبح میاں خلیل اس کی بیوی چھیننے والا ہے، وہ بلا مزے کی نیند کس طرح سو سکتا ہے؟ یار لگتا ہے تم پوری بات سے واقف نہیں ہو، فیکے نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا۔ یہ تو سب ڈرامہ ہے۔ کیسا ڈرامہ فیکے؟ فیکے نے سرگوشیانہ لہجے میں کہا، یار مکمکہ ہو چکا ہے، صبح سین پاٹ ہو جائے گا۔ میں اب بھی کچھ نہیں سمجھا فیکے۔ جھورے کے لہجے سے الجھن آمیز حیرت مشترے تھی۔ فیکے نے کہا، میں تمہیں سمجھاتا ہوں۔ پھر فیکے کی زبانی جو انکشاف ہوا، اسے سن کر مجھے یوں محسوس ہوا جیسے ساتوں آسمان ایک ساتھ مجھ پر آن گرے ہوں۔ میں ایک سوچی سمجھی سازش کا شکار ہوئی تھی۔ عارف علی میاں خلیل کے ہاتھوں بک چکا تھا۔ در حقیقت عارف علی نے مجھے 4,000 روپے میں خلیل کے ہاتھ فروخت کر دیا تھا۔ 2,000 وصول کر چکا تھا اور 2,000 میاں خلیل اسے اس وقت دیتا جب وہ مجھے طلاق دے دیتا۔ عارف علی نے میاں خلیل کے منصوبے پر عمل کرتے ہوئے مجھ سے شادی کی تھی، اسی کی عمر پر مجھے گھیر کنگھا کر کنگن لے آیا تھا۔ اب میری سمجھ میں یہ بات بھی آ گئی تھی کہ وہ اب تک مجھ سے گریزاں کیوں کرتا آیا ہے۔ واضح رہے اب تک ہمارے درمیان ازدواجی تعلقات قائم نہیں ہوئے تھے۔ عارف علی میرا قانونی شوہر اور مجازی خدا تھا، لیکن وہ میاں خلیل کے اشاروں پر ناچ رہا تھا۔ فیکے کی زبانی مجھے یہ بھی معلوم ہوا کہ صبح میاں خلیل ایک مولانا کو ساتھ لے کر آئے گا اور عارف علی مولانا کے سامنے گواہوں کی موجودگی میں مجھے طلاق دے دے گا۔ ظاہر ہے اس کے بعد مجھے میاں خلیل کے قبضے میں ہی جانا تھا۔ جب مجھے حالات کی سنگینی کا احساس ہوا تو میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ میں صحن سے اندر کمرے میں آئی جہاں عارف علی خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہا تھا۔ مجھے تباہی کے گڑھے میں دھکیلنے والا شخص کتنی سکون بھری نیند سو رہا تھا۔ میرا دماغ سلگ اٹھا اور پورے وجود میں انگارے سے بھر گئے۔ میرے جی میں آیا کہ اس بغیر شخص کا گلا گھونٹ دوں، لیکن پھر میں نے اپنے جذبات پر قابو پا لیا اور پوری توجہ سے یہ سوچنے پر لگا دی کہ مجھے کس طرح یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ میں صبح کی روشنی پھیلنے سے پہلے ان درندہ صرف انسانوں سے بہت دور جانا چاہتی تھی۔ میں نے تمام تر حالات پر اچھی طرح غور کرنے کے بعد اپنے استعمال کی چند ضروری چیزیں ایک گٹھری میں باندھی اور دبے قدموں کمرے سے باہر نکل گئی۔ صحن میں ایک دیوار کے ساتھ لکڑی کی سیڑھی رکھی ہوئی تھی۔ میں اس سیڑھی کے ذریعے چھت پر پہنچ گئی۔ مکان کی چھت زیادہ اونچی نہیں تھی، اگر اونچی ہوتی بھی تو اس وقت مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ وہ رات میری عزت پر بہت بھاری تھی۔ میں مکان کے پچھواڑے بآہستگی کود گئی۔ میری خوش قسمتی تھی کہ وہاں سوکھے چارے کا اچھا خاصا ڈھیر جمع تھا، اس لیے میں کسی قسم کی چوٹ سے محفوظ رہی۔ مکان کے پچھلے حصے میں تاحد نگاہ کھیتوں کا وسیع سلسلہ پھیلا ہوا تھا۔ میں چوکنا نظروں سے چاروں طرف دیکھتے ہوئے تیزی سے کھیتوں میں داخل ہو گئی۔ اس وقت کھیتوں میں قدم آدم فصل کھڑی تھی، اس لیے مجھے خود کو چھپانے میں کوئی دشواری محسوس نہ ہوئی۔ شاہدہ نے اپنے خط میں یہ تمام تر واقعات بے ربط اور انتہائی شکستہ انداز میں تحریر کیے تھے۔ میں نے اپنی سہولت اور آسانی کے لیے انہیں کہانی کے رنگ میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے۔ جہاں جہاں ضرورت محسوس ہوئی میں نے بعد میں معلوم ہونے والے حالات کی روشنی میں کم یا بیشی بھی کی ہے۔ اس خط سے ہی مجھے معلوم ہوا تھا کہ اس مقتولہ کا نام شاہدہ تھا اور وہ ایک ستم نصیب لڑکی تھی۔ خط کے اختتامی حصے میں شاہدہ نے تحریر کیا تھا، امی جان میں کھیتوں کے اندر بے سمت سفر کر رہی تھی، مجھے کچھ معلوم نہیں تھا کہ میں کدھر جا رہی ہوں، بس میری پہلی اور آخری خواہش یہی تھی کہ میں میاں خلیل کی پاؤں سے جلد از جلد دور نکل جاؤں۔ ویسے مجھے ایک بات کا یقین تھا کہ صبح ہونے سے قبل میری گمشدگی کا راز فاش نہیں ہوگا۔ میں رات کے اندھیرے سے زیادہ فائدہ اٹھانا چاہتی تھی۔ صبح ہوئی، میں بھوکی پیاسی اپنا سفر جاری رکھے ہوئے تھی۔ تھکن سے میرا برا حال تھا، لیکن میں قدم روکنا نہیں چاہتی تھی۔ مجھے کھیتوں سے ذرا فاصلے پر ریلوے لائن نظر آئی اور میں اس لائن کے ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ دوپہر سے پہلے میں ایک چھوٹے سے ریلوے اسٹیشن کے نزدیک پہنچ گئی۔ میں نے ایک دکان سے کاغذ لفافہ اور قلم خریدا اور پلیٹ فارم کی سنگی بینچ پر بیٹھ کر آپ کو خط لکھنا شروع کر دیا۔
امی جان، میں نے اب تک خود کو پیش آنے والے حالات کی تفصیل لکھ دی ہے۔ مجھے جیسے ہی موقع ملا میں اس خط کو ڈاک کے حوالے کر دوں گی۔ میں نہیں جانتے آگے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ جو بھی ٹرین اس اسٹیشن پر آ کر رکے گی میں اس پر سوار ہو جاؤں گی۔ جب مجھے یقین ہو جائے گا کہ کوئی میرا تعاقب میں نہیں ہے اور میں میاں خلیل کی پہنچ سے بہت دور نکل چکی ہوں تو آپ کو اپنے ٹھکانے سے آگاہ کر دوں گی، پھر آپ میرے پاس چلی آنا۔ آپ بھی سوچتی ہوں گی کہ میں نے ان مشکل حالات میں آپ کے پاس آنے کا فیصلہ کیوں نہیں کیا، تو آپ کی تسلی کے لیے بتاتی چلوں کہ میں آپ کو کسی نئی مصیبت میں نہیں ڈالنا چاہتی تھی۔ میاں خلیل کی خباثت اور شیطانیت سے ہم اچھی طرح واقف ہیں۔ وہ محراب پور میں آپ کے ٹھکانے سے آگاہ ہے اور وہ میری تلاش میں سب سے پہلے وہیں آئے گا۔ اب میں اس خط کو بند کر رہی ہوں، زندگی رہی اور خدا کو منظور ہوا تو کہیں نہ کہیں ملاقات ہو ہی جائے گی۔ آپ کی بدنصیب بیٹی شادہ۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور خط کو طے کر کے دوبارہ لفافے میں رکھ دیا۔ مقتولہ شادہ کے خط نے میرے لیے بہت آسانیاں پیدا کر دی تھیں، لیکن بہت سی الجھنیں ابھی تک باقی تھیں۔ شادہ نے مذکورہ خط ایک چھوٹے سے ریلوے اسٹیشن پر بیٹھ کر لکھا تھا اور گاڑی میں بیٹھنے کا ارادہ ظاہر کیا تھا۔ یہ ہمارے علاقے کا ریلوے اسٹیشن تو نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ اس اسٹیشن پر شام کے وقت دکھائی دی تھی، جبکہ یہ خط دوپہر میں لکھا گیا تھا۔ اس کا واضح مطلب یہی تھا کہ شادہ ٹرین کے ذریعے ہمارے علاقے میں پہنچی تھی، اور یہ بات بھی ثابت تھی کہ وہ اس دوران میں لفافہ پوسٹ نہیں کر سکی تھی۔ ہمارے علاقے کے ریلوے اسٹیشن پر اترنے کی کیا وجوہات تھیں؟ وہ خط کو ڈاک کے حوالے کرنے کے بجائے موجو کے ہاتھ کیوں بھیجنا چاہتی تھی؟ اسے معلوم تھا کہ محراب پور یہاں سے قریب ہی ہے۔ یہ تمام تر سوالات اور ان جیسے کئی دوسرے سوالات میرے ذہن میں سر اٹھا رہے تھے جن کے جوابات سردست میرے پاس نہیں تھے۔ بہرحال تسلی بخش بات یہ تھی کہ میں شادہ کے پس منظر سے اچھی طرح واقف ہو چکا تھا۔ اب دریا کی نزدیکی جھاڑیوں میں اس کے ساتھ جو اندوناک واقعہ پیش آیا تھا، اس کے مجرم کو پکڑنا اور کفیل کردار تک پہنچانا میری ذمہ داری تھی۔ جب تک صابر حسین ٹکٹ بابو فدا حسین کو گرفتار کر کے نہ لے آتا، اس سلسلے میں پیش رفت ممکن نہیں تھی۔ فدا حسین میرے خصوصی ٹارگٹ تھا، البتہ ایک بات مجھے تذبذب میں ڈال رہی تھی۔ لیڈی ڈاکٹر نے بتایا کہ ہسپتال میں شادہ نے کرانے کے دوران میں میاں خلیل کا نام پکارا تھا۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی کہ یا تو میاں خلیل کی دہشت شادہ کے حواس کو پوری طرح اپنے شکنجے میں کسے ہوئے تھے، یا پھر اس کی عصمت کو تار تار کرنے میں میاں خلیل پیش رہا تھا۔ اگر اس تھیوری پر سوچا جاتا تو پھر یہ بات واضح تھی کہ میاں خلیل شادہ کا تعاقب کرتے ہوئے یہاں تک پہنچا تھا، لیکن فدا حسین کے کوارٹر سے جو شواہد میں نے اکٹھے کیے تھے وہ کوئی اور کہانی سنا رہے تھے۔ معاملات بری طرح الجھ گئے تھے۔ جب کوئی بات میری سمجھ میں نہیں آئی تو میں نے فی الحال اس سلسلے میں زیادہ سر کھپانا مناسب نہ سمجھا اور اپنا دھیان ہٹانے کے لیے دوسرے کاموں میں خود کو مصروف کر لیا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ اور صابر حسین کی واپسی تک میں سوائے انتظار کے اور کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ یہ انتظار میرے لیے خاصا تکلیف دہ تھا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ میرے انداز و عین مطابق تھی۔ مقتولہ شادہ کی موت کا سبب وہ ذہنی اور جذباتی صدمہ تھا جو اس کی روح کو لہو لہان کر کے پہنچایا گیا تھا، ورنہ اس کے جسم پر ایسی کوئی خطرناک چوٹ نہیں آئی تھی جو اس کی موت کی وجہ بن سکتی۔ جس شخص نے بھی اس پر جنسی تشدد کیا تھا وہی در حقیقت اس کی موت کا ذمہ دار تھا، یا بالفاظ دیگر اس کا قاتل تھا۔ شادہ کے طبی معائنہ لیبارٹری ٹیسٹ کے مطابق اسے وقوع کی رات 12 اور 1 بجے کے درمیان بے آبرو کیا گیا تھا اور اس گہرے صدمے سے نڈال ہو کر وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ میں شادہ کی موت کا وقت 5 اور 6 بجے کے درمیان بتایا گیا تھا۔ بالوں کے کیمیائی تجزیے کے بعد یہ بات ثابت ہو گئی تھی کہ ٹکٹ بابو فدا حسین کے کوارٹر سے ملنے والے زنانہ بال شادہ ہی کے تھے۔ ان شواہد کی روشنی میں فدا حسین کی ذات پوری طرح مشکوک ہو چکی تھی۔ ایک بات میرے ذہن کو الجھا رہی تھی اور وہ یہ کہ مقتولہ شادوں کو بے ہوشی کی حالت میں جھاڑیوں میں پایا جانا چاہیے تھا، جبکہ وہ دریا کے کنارے پڑی ہوئی ملی تھی۔ اس سوال کا تسلی بخش جواب فدا حسین ہی دے سکتا تھا۔ مقتولہ کی ماں کا پتہ مجھے معلوم ہو چکا تھا۔ میں نے اگلے روز حوالدار کرم داد کو موزے محراب پور روانہ کر دیا تاکہ وہ شادہ کی ماں کو اس سانحے کی اطلاع دے سکے اور لاش کی وصولی کے لیے وہ اس کے وارثوں میں سے کسی کو ساتھ لا سکے۔ اسی شام ASI صابر حسین ہمارے مطلوبہ مشکوک بندے کو اپنے ساتھ لے آیا۔ فدا حسین بکھلایا ہوا تھا۔ اس کی عمر کا اندازہ میں نے 26 اور 27 سال کے درمیان لگایا۔ وہ ایک صحت مند اور خوبصورت جوان تھا۔ اس کے چہرے سے مکاری اور عیاری ظاہر نہیں ہوتی تھی۔ مجموعی طور پر وہ ایک شریف انسان نظر آتا تھا، لیکن میں نے اس وقت اسے کسی اور ہی نظر سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے خلاف میرے پاس اتنا مواد جمع ہو چکا تھا کہ میں اسے ظاہری تاثر کی بنیاد پر نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ وہ میرے سامنے کھڑا پریشان نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور کہا،
فدا حسین، اگر تم میرے سوالوں کا ٹھیک ٹھاک جواب دو گے تو یہیں بیٹھے نظر آؤ گے۔ بصورت دیگر پہلے میں تمہیں کھڑا کر دوں گا، اس کے بعد چھت سے الٹا لٹکا دوں گا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا یہ کیا ہو رہا ہے۔ میں نے اسے اس کی گرفتاری کے پس منظر سے آگاہ کیا اور پھر پوچھا، سچ سچ بتاؤ اس رات کیا واقعہ پیش آیا تھا؟ میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا جناب۔ میں نے فدا حسین کے پیچھے کھڑے ہوئے ایک ہٹے کٹے ہیڈ کانسٹیبل کو اشارہ کیا۔ اس نے کالر سے کھینچ کر فدا حسین کو الف سیدھا کر دیا۔ تو اس کا مطلب ہے تمہیں عزت راست نہیں آئی؟ میں نے کڑک کر کہا۔ اب تمہارے ساتھ وہی سلوک کیا جائے گا جس کے تم مستحق ہو۔ وہ کپکپاتے ہوئے لہجے میں بولا، میں نے کیا جرم کیا ہے جو آپ مجھے گرفتار کر کے یہاں لے آئے ہیں؟ ہیڈ کانسٹیبل نے اس کی گردن پر ایک زوردار جھانپڑ رسید کرتے ہوئے کہا، اوے ملک صاحب سے سوال کرتا ہے، جانتا نہیں ہے؟ وہ وڈے تھانے دار ہیں۔ میں نے پوچھا، فدا حسین تم نے شادہ کو برباد کرنے کے بعد اسے قتل کیوں کیا؟ کیا دشمنی تھی تمہاری اس سے؟ میں نے کسی کو قتل نہیں کیا جناب، وہ رونی صورت بنا کر بولا۔ میں تو کسی شادہ کو نہیں جانتا۔ اوے بہن کے یار، تم شادہ کو نہیں جانتے؟ ہیڈ کانسٹیبل نے اس کی کمر پر ایک زوردار لاٹ جمائی۔ جس کو پلیٹ فارم سے گھیر کر لائے تھے وہ تمہاری کیا لگتی تھی؟ فدا حسین نے خوفزدہ نظروں سے مجھے دیکھا لیکن بظاہر مضبوط لہجے میں بولا، آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ کوئی لڑکی میرے کوارٹر میں آئی تھی؟ آپ کسی ٹھوس ثبوت کے بغیر مجھے گرفتار نہیں کر سکتے۔ اب تم ہمیں قانون سکھاؤ گے، باگڑ بلے کی اولاد؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، یہ ہے تمہاری ماں کا قسم ثبوت، لو دیکھو۔ میں نے اس کے سامنے میز پر شادہ کی ٹوٹی ہوئی چوڑیاں اور اس کی گٹھروں سے برآمد ہونے والی اشیاء، جھاڑیوں سے ملنے والا دوپٹہ اور سینڈل رکھتے ہوئے خونخوار لہجے میں کہا، کیا ان چیزوں کو پہچانتے ہو؟ وہ لرزیدہ لہجے میں بولا، آپ کو یہ سب کچھ کہاں سے ملا ہے؟ اوے سور کے تخم، پھر سوال کرتا ہے؟ ہیڈ کانسٹیبل نے اس کے منہ پر زناٹے دار تھپڑ رسید کرتے ہوئے کہا، ہم نے یہ چیزیں تمہارے کوارٹر سے برآمد کی ہیں اور وہاں سے برآمد کی ہیں جہاں تم مقتولہ شادہ کی عزت خراب کر رہا تھا۔ وہ تھر تھر کانپنے لگا۔ جناب اب میری بات کا یقین کریں، میں نے نہ تو کسی کو قتل کیا ہے اور نہ ہی کسی کی عزت پر ہاتھ ڈالا ہے۔ میں اپنی بے گناہی کے لیے بڑی سے بڑی قسم کھانے کو تیار ہوں۔ یقینی طور پر آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ اوے غلط فہمی کے گھوڑے، میں نے گرجدار آواز میں کہا، شرافت سے اپنے جرم کا اقرار کر لو ورنہ ہمیں زبان کھلوانے کے 101 طریقے آتے ہیں۔ ملک صاحب آپ گرجوں کے میلے حوالے کر دیں۔ ہیڈ کانسٹیبل نے فدا حسین کو کڑے تیوروں سے گھورا۔ میں 2 منٹ میں اس کا باجا بجا دوں گا، پھر یہ کسی ریکارڈ کی طرح بجنے لگے گا۔ کیا خیال ہے فدا حسین؟ میں نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ مجھ سے تعاون کرنے کو تیار ہو یا تو میں ہیڈ کانسٹیبل کے حوالے کر دوں؟ فدا حسین کی سمجھ میں یہ بات تو آ گئی تھی کہ اس کی جان چھوٹنا ممکن نہیں ہے۔ وہ باری باری مجھے اور ہیڈ کانسٹیبل کو سراسیمہ نظروں سے دیکھنے کے بعد بولا، جناب اگر میں آپ کو سب کچھ سچ بتا دوں تو کیا آپ مجھے معاف کر دیں گے نا؟ میں مجرموں سے ایسا وعدہ نہیں کرتا، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ پہلے تم اپنا سچ اگلو، اس کے بعد سننے کے بعد میں فیصلہ کروں گا۔ جناب ایک بات کا تو آپ پکا یقین کر لیں کہ میں نے شادہ کو قتل نہیں کیا، بس۔ ہاں ہاں بولو، میں نے کہا میں تمہاری بات پوری توجہ سے سن رہا ہوں۔ ایک بات اچھی طرح ذہن نشین کر لو کہ میں جھوٹ نہیں سنوں گا۔ میں اس بات کی تصدیق کر چکا ہوں کہ ویٹنگ روم سے تم مقتولہ شادہ کو بلا پھسلا کر اپنے کوارٹر میں لائے تھے۔ جی ہاں تھانے دار صاحب، وہ تعاون کرنے پر آمادہ نظر آنے لگا۔ وہ بے شک مجھ سے یہ غلطی ہوئی تھی۔ میں نے پوچھا، وہ کتنی دیر تمہارے کوارٹر میں رکی تھی؟ وہ تھوڑی دیر کے بعد چلی گئی تھی۔ میں نے ایک کانسٹیبل کو اشارہ کیا، اس نے لاتوں گھونسوں سے فدا حسین کی ٹھکائی شروع کر دی۔ جب فدا حسین کا حال بحال ہو گیا تو میں نے ہیڈ کانسٹیبل کو ہاتھ روکنے کا اشارہ کیا، وہ رک گیا۔ فدا حسین بری طرح کانپ رہا تھا اور اس کی ناک و منہ سے خون بہنے لگا تھا۔ میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے غضبناک لہجے میں کہا، میں نے کہا تھا نا اب میں جھوٹ نہیں سنوں گا۔ اس کی حالت خاصی دگرگوں ہو رہی تھی۔ اس نے اپنے پھٹے ہوئے ہونٹ سے بہنے والے خون کو آستین سے صاف کیا اور شکستہ لہجے میں بولا، بھائی باپ مجھے معاف کر دیں، میری 7 نسلوں کو توبہ، اب میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ میں نے کہا یہی اب تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اس نے تھوک نکل کر حلق تر کیا، پھر بولا، آپ اپنے سپاہی کو باہر بھیج دیں، مجھے اس سے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ اس نے دہشت ناک نظروں سے ہیڈ کانسٹیبل کی جانب دیکھا جس نے تھوڑی دیر پہلے اس کی اچھی طرح دنائی کر دی تھی۔ میں نے کہا اگر تم نے سچ بولنے کا فیصلہ کر ہی لیا ہے تو پھر اس کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ پھر میں نے ہیڈ کانسٹیبل کو اشارہ کیا وہ تھوڑی دیر کے لیے کمرے سے باہر چلا جائے۔ ہیڈ کانسٹیبل نے ایک چھٹی سی نگاہ فدا حسین پر ڈالی اور لمبے ڈنگ بھرتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا۔ میں فدا حسین کی جانب متوجہ ہو گیا۔ ہاں بھائی فدا حسین، تم شادہ کو اپنے کوارٹر میں کیوں لے کر آئے تھے؟ وہ بولا، میں نے پھیتی لگانے والے موضوع کو شادہ سے بات چیت کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔
شادہ کو دیکھ کر میں نے اندازہ لگایا کہ یا تو وہ گھر سے بھاگی ہوئی کوئی لڑکی ہے یا پھر اپنے ساتھی مسافر سے بچھڑ گئی ہے۔ میں نے موجو سے اس کے بارے میں پوچھا تو پتہ چلا وہ لڑکی موجو کے ہاتھ کوئی لفافہ کہیں بھجوانا چاہتی ہے۔ اور تم نے وہ لفافہ پہنچانے کا فیصلہ کر لیا؟ وہ سانس لینے کو رکا تو میں نے سوال داغ دیا۔ وہ تعمل کرتے ہوئے بولا، آپ یقین کریں تھانے دار صاحب، میری نیت میں کوئی کھوٹ نہیں تھا، میں واقعی اس کی مدد کرنا چاہتا تھا۔ تو پھر تم اس کے پاس ویٹنگ روم میں پہنچ گئے؟ جی ہاں، وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا، اور وہاں پہنچ کر مجھے لڑکی سے ہمدردی پیدا ہو گئی۔ کیا پہلے ہی ملاقات میں اس نے تمہیں اپنے حالات سے آگاہ کر دیا تھا؟ وہ بولا۔ میں اس کی صورت دیکھ کر ہی سمجھ گیا تھا کہ وہ کوئی مصیبت زدہ لڑکی ہے۔ میں نے اسے تھوڑا سا کریدا تو میرا اندازہ درست ثابت ہوا۔ میں نے اس سے وعدہ کیا کہ صبح اس کا لفافہ ڈاک خانے میں ڈال دوں گا۔ اگر وہ کہے گی تو خود جا کر مہراب پور پہنچا دوں گا۔ آپ تو جانتے ہی ہیں مہراب پور یہاں سے کون سا زیادہ دور ہے، میں اپنی سائیکل پر آدھے گھنٹے میں وہاں پہنچ سکتا تھا۔ اس نے میرا شکریہ ادا کیا۔ میں نے اسے مشورہ دیا کہ یوں رات کے وقت ویٹنگ روم میں بیٹھے رہنا اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ میرے استفسار پر اس نے بتایا کہ وہ کسی مجبوری کے تحت اس اسٹیشن پر اتر گئی تھی، ورنہ اسے جانا تو آگے تھا۔ میں نے کہا، اب تو کوئی ٹرین صبح ہی اس اسٹیشن پر آئے گی، اگر وہ چاہے تو میرے کوارٹر میں رات بسر کر لے۔ وہ میری تجویز پس و پیش کرنے لگی۔ میں نے قسم کھا کر اسے یقین دلایا کہ وہ میری چھوٹی بہن کی طرح ہے، اسے میرے کوارٹر میں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ تھوڑی سی سوچ بچار کرنے کے بعد وہ میرے ساتھ چلنے پر رضامند ہو گئی۔ دلوں کے حال اللہ جانتا ہے، لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میرے دل میں اس کے لیے کسی قسم کی کوئی برائی نہیں تھی۔ فدا حسین کا طویل وضاحتی بیان ختم ہوا تو میں نے پوچھا، اس کے بعد تم شادہ کو اپنے کوارٹر میں لے آئے؟ اس نے اس بات میں جواب دیا۔ میں نے سوال کیا، فدا حسین تم چھڑے چھانٹ ہو، اپنے کوارٹر میں تنہا رہتے ہو، اس کے باوجود بھی تم ایک جوان اور نامحرم لڑکی کو رات گزارنے کے لیے اپنے کوارٹر میں لے آئے۔ کیا تم نے یہ نہیں سن رکھا کہ جب مرد اور عورت کہیں تنہا ہوں تو ان کے درمیان شیطان آ جاتا ہے جو انہیں بہکانے کی پوری کوشش کرتا ہے؟ وہ ایک لمحہ سوچنے کے بعد بولا، سن تو رکھا تھا، لیکن میں چونکے سے چھوٹی بہن بنا کر لایا تھا، اس لیے مطمئن تھا کہ شیطان میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ لیکن اس نے جملہ ادھورا چھوڑ کر سر جھکا دیا۔ میں سمجھا کہ وہ اپنے جرم کا اقرار کرنے والا ہے۔ یہ لمحات بڑے سنسنی خیز تھے۔ تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد فدا حسین نے سر اٹھایا۔ میں نے دیکھا اس کی آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی۔ وہ بھرائی ہوئی آواز میں گویا ہوا، واقعی کسی نے سچ ہی کہا ہے، نامحرم عورت اور مرد کو تنہائی میں اکٹھا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے درمیان بھی اس رات شیطان آ گیا تھا، مگر خدا کا شکر ہے اس نے میری عزت رکھ لی۔ اس سے پہلے کہ میں شیطان کا اعلیٰ کار بن جاتا دروازے پر دستک ہونے لگی تھی۔ کیا مطلب؟ میں نے چونک کر سوالیہ نظروں سے فدا حسین کی جانب دیکھا۔ وہ بات جاری رکھتے ہوئے بولا، میں نے شادہ کو اپنے کوارٹر کے اندرونی کمرے میں سونے کے لیے چھوڑ دیا تھا، جبکہ میں خود بیرونی کمرے میں سونے کے لیے لیٹ گیا تھا، لیکن اس رات میری آنکھوں سے نیند کوسوں دوڑتی، میں مسلسل جاگ رہا تھا اور بار بار کروٹیں بدل رہا تھا۔ کچھ 11:30 بجے رات مجھے محسوس ہوا جیسے میں آپے سے باہر ہو گیا ہوں۔ مجھے چاروں جانب شاداں کا سراپا نظر آ رہا تھا اور دل میں ایک ہی خواہش مچل رہی تھی کہ پہلی فرصت میں اسے حاصل کر لوں۔ پتہ نہیں میری ایسی حالت کیوں ہو گئی تھی۔ اب سوچتا ہوں تو سمجھ میں یہی آتا ہے کہ شیطان نے میرے حواس پر قبضہ جما لیا تھا۔ میں بار بار اپنے ذہن میں ابھرنے والے منفی خیالات کو جھٹکنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن مجھے ایسا کرنے میں کامیابی حاصل نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے خود کو لعنت ملامت بھی کی، لیکن میں شاداں کو چھوٹی بہن بنا کر اپنے کوارٹر میں لایا ہوں، اس لیے مجھے اس کے بارے میں ایسے بیہودہ جذبات نہیں رکھنا چاہیے۔ لیکن میرے ذہن اس وقت کوئی دلیل، کوئی نصیحت ماننے کو تیار نہیں تھا۔ شیطان میرے دل و دماغ پر قابض تھا اور چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ ہم صرف ایک مرد اور عورت ہیں، اس کے سوا ہمارے درمیان کوئی رشتہ نہیں۔ آخر کار میں شیطان کے ہاتھوں بے بس ہو کر اپنی بستر سے اٹھا اور اندرونی کمرے میں پہنچ گیا۔ اور تم نے شادوں کو اپنی حوث کا نشانہ بنانے کی کوشش کی؟ ہاں، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، میں نے یہی کوشش تو کی تھی، لیکن میرے خدا کا کچھ اور ہی منظور تھا، اس نے میری عزت رکھ لی۔ میں نے پوچھا، تم نے دروازے پر کسی دستک کا ذکر کیا تھا؟ میں اسی طرف آ رہا ہوں، وہ سلسلہ کرام کو جاری رکھتے ہوئے بولا۔ میں نے اندرونی کمرے میں پہنچ کر بستر پر لیٹی ہوئی شاداں کو اپنی باہوں میں دبوچنا چاہا۔ اس وقت کچی نیند میں تھی، ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی، خوفزدہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ بھائی، اس کے ہونٹ لرز اٹھے، یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اس وقت مجھ پر شیطان پوری طرح سوار تھا۔ میں نے اس کی بات کا جواب دینے کے بجائے اسے اپنی آغوش میں بھرنے کی کوشش کی تو وہ تڑپ کر بستر سے نیچے اتر آئی۔ میں نے اس کی کلائی تھام کر اپنی جانب کھینچا تو اس کی کئی چوڑیاں ٹوٹ گئیں۔ اس کے ساتھ ہی اس کے ہونٹوں سے دبی دبی سسکی خارج ہوئی، مگر میرے حواس پر شیطان حاوی ہو چکا تھا۔ مجھے کچھ سجائی نہیں دے رہا تھا سوائے اس کے کہ میں شاداں کو حاصل کر کے اپنی اندر لگی ہوئی آگ کو بجھا لوں۔ وہ اپنے آپ کو میری گرفت سے چھڑانے کی پوری کوشش کر رہی تھی۔ اسی کوشش کے دوران میں وہ ایک مرتبہ کمرے میں فرش پر گر بھی گئی تھی۔
یہی وجہ تھا جب مجھے بیرونی دروازے پر دستک سنائی دی، میں خوفزدہ نظروں سے چاروں طرف دیکھنے لگا، پھر مجھے ہوش آ گیا۔ جیسے ہی میرے حواس بجا ہوئے، میں شادہ کو وہیں چھوڑ کر بیرونی دروازے پر آیا۔ سخت لہجے میں پوچھا، شادہ کون ہے؟ باہر سے آواز آئی، میں شادہ کا گھر والا ہوں، وہ مجھ سے ناراض ہو کر گھر سے چلی آئی ہے، مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ اس کوارٹر میں ہے، اسے باہر بھیج دو، مجھے اندر آنے دو، میں خود اسے منا کر واپس لے جاؤں گا۔ میں نے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ میرا نام عارف ہے۔ میں تذبذب میں مبتلا ہو گیا، میرے ذہن میں ایک خیال تو یہ آیا کہ میں شادہ کی وہاں موجودگی ہی سے انکار کر دوں، اس کے شوہر سے کہہ دوں کہ یہاں کوئی شادہ وادہ نہیں ہے، لیکن پھر مجھے میرے ضمیر نے ملامت کی۔ میں اپنے آپ ہی سے الجھ رہا تھا کہ باہر سے شادہ کے شوہر نے کہا، بہتر ہوگا کہ تم مجھے اندر آنے دو، وہ مجھ سے بری طرح ناراض ہے، اس لیے باہر نہیں آئے گی، میں اسے خود منانے کی کوشش کرتا ہوں۔ میں نے کہا، تم باہر ہی ٹھہرو، میں اسے بلاتا ہوں۔ میں نے اندر آ کر شادہ سے اس کے شوہر کی آمد کا ذکر کیا، مارے ندامت کے میں اس کی طرف پیٹ پھیرے کھڑا تھا۔ اس نے صرف ایک سوال کیا، اور وہ بھی سپاٹ لہجے میں، کیا عارف علی اکیلا آیا ہے؟ میں نے کہا، میں نے دیکھا نہیں، وہ باہر گلی میں کھڑا ہے، تم خود معلوم کر لو۔ اس نے جلدی جلدی اپنا حلیہ درست کیا اور بیرونی دروازے پر پہنچ کر باہر کھڑے ہوئے عارف علی سے باتیں کرنے لگی۔ مجھے اپنی حرکتوں پر اس قدر شرمندگی کا احساس ہو رہا تھا کہ میں اندرونی کمرے کے دروازے پر ہی کھڑا رہا۔ اس وقت میں چونک پڑا جب شادہ دروازہ کھول کر کوارٹر سے باہر نکل گئی۔ میں پتھر کا بت بنا کافی دیر تک وہیں کھڑا رہا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے مجھے سکتہ ہو گیا ہو۔ جب میں سوچنے کے قابل ہوا تو میں نے اپنے حالات پر غور کیا۔ مجھ سے جو حرکت سرزد ہوئی تھی اس کے بارے میں سوچ سوچ کر میں زمین میں گڑا جا رہا تھا۔ شادہ وہاں سے جا چکی تھی، وہ لڑکی جسے میں نے اپنی چھوٹی بہن بنایا تھا، مجھ سے میری زیادتی کا گلہ شکوہ کیے بغیر اپنے شوہر کے ساتھ چلی گئی تھی۔ وہ پوری رات میں نے جاگتے ہوئے پشمانی کے آنسو بہاتے ہوئے گزار دی۔ صبح ہونے سے پہلے ہی میں تیز بخار میں پھنک رہا تھا۔ میں نے اپنے ساتھی بکنگ کلرک سے اپنی ماں کی خرابی طبیعت کا بہانہ کیا اور فی الفور اپنے گاؤں روانہ ہو گیا۔ مجھے جو ڈر تھا کہ اگر میں کچھ دیر اور یہاں رکا تو میرا دماغ پھٹ جائے گا۔ فدا حسین اپنی صفائی پیش کر چکا تھا، اس کا چہرہ آنسوؤں سے دھل کر تر و تازہ ہو چکا تھا۔ اس کی حالت سے اندازہ ہوتا تھا کہ اس نے اپنے بیان میں جھوٹ کی ملاوٹ نہیں کی ہوگی۔ میں اس کی طرف سے خاصی حد تک مطمئن ہو گیا تھا، لیکن میں نے اپنا اطمینان اس پر ظاہر نہیں ہونے دیا اور پوچھا، فدا حسین، کیا تم شادہ کے شوہر عارف علی کو دوبارہ دیکھ لو گے تو پہچان لو گے؟ نہیں جناب، اس نے نفی میں سر ہلایا، میں نے تو اس کی صورت ہی نہیں دیکھی تھی۔ کیا تمہیں کچھ اندازہ ہے؟ میں نے سوال کیا، شادہ نے عارف علی کے ساتھ جانے سے پہلے کس قسم کی گفتگو کی تھی؟ یہ سوال میں نے اس لیے کیا تھا کہ شادہ کے خط سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ وہ اپنے شوہر کی اصلیت سے واقف ہو چکی تھی۔ ایسی صورت میں وہ ایک دلال شوہر کے ساتھ جانے کا فیصلہ نہیں کر سکتی تھی۔ اس کا ایک ہی مطلب تھا، یا تو عارف علی نے اسے اپنی باتوں سے حرام کر لیا تھا، یا پھر وہ فدا حسین کے رویے کے باعث جلد از جلد اس کوارٹر سے جان چھڑانا چاہتی تھی۔ اس کی ایک جانب کنواں تھا اور دوسری طرف کھائی۔ شاید اس نے کھائی میں گرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ فدا حسین نے جواب دیا، جناب، اس وقت میری وہ حالت ہو رہی تھی کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ میں نہیں جانتا ان دونوں میاں بیوی کے درمیان کیا باتیں ہوئی تھی۔ کیا تم نے شادہ کے جانے کے بعد باہر نکل کر یہ دیکھنے کی کوشش کی تھی کہ وہ دونوں کس طرف گئے تھے؟ نہیں جناب، اس نے بتایا، اس وقت میرے سوچنے سمجھنے اور عمل کرنے کی ساری صلاحیتیں سلب ہو کر رہ گئی تھی۔ میں نے اسے شادہ کو جھاڑیوں میں پیش آنے والے واقعے اور اس کی موت کے بارے میں بتایا۔ فدا حسین، اگرچہ تم نے میرے ساتھ بہت تعاون کیا ہے، لیکن میں تمہارے بیان کی تصدیق کیے بغیر تمہیں نہیں چھوڑ سکتا۔ تمہیں کچھ روز تک ہمارا مہمان رہنا ہوگا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، شاید اس طرح وہ میرے ضمیر میں چھپی ہوئی پھانس نکل سکے۔ کچھ نہ کچھ سزا تو مجھے بھی ملنے ہی چاہیے۔ میں بخوشی حوالات میں رہنے کو تیار ہوں۔ اسی وقت کانسٹیبل نے آ کر اطلاع دی کہ حوالدار کرم داد مہراب پور سے واپس آ گیا ہے۔ میں نے اسے فوری طور پر کمرے کے اندر بلا لیا۔ کرم داد کے ساتھ ایک ادھیڑ عمر عورت اور ایک ضعیف شخص بھی تھا۔ وہ ادھیڑ عمر عورت یقینی طور پر مقتولہ شادہ کی ماں تھی، جو اپنی بیٹی کی موت پر گروزاری کر رہی تھی۔ اس کے ساتھ آنے والا ضعیف شخص خاموش اور سنجیدہ تھا۔ بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ اس کا نام خدا بخش تھا اور وہ شادہ کا خالو تھا، جبکہ شادہ کی ماں کا نام ظہور بی بی تھا۔ میں نے فدا حسین کو حوالدار کرم داد کے حوالے کیا، خاص طور پر تائید کر دی کہ اس کے آرام کا خاص خیال رکھا جائے۔ حوالدار فدا حسین کو لے کر کمرے سے باہر نکل گیا تو میں مقتولہ شادہ کی ماں ظہور بی بی کی جانب متوجہ ہو گیا۔ شادہ کے ساتھ جو کچھ واقعہ پیش آیا وہ میں نے مختصر طور پر ظہور بی بی اور خدا بخش کے گوش گزار کیا۔ پھر میں نے شادہ کا خط پڑھ کر انہیں سنایا۔ پوری تفصیل سننے کے بعد ظہور بی بی دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ اس نے زاروں قطار روتے ہوئے آہوں، سسکیوں اور ہچکیوں کے درمیان مجھے جو معلومات بہم پہنچائی، میں ان کا خلاصہ یہاں تحریر کر رہا ہوں تاکہ آپ اس کیس کو بآسانی سمجھ سکیں۔
شادہ کا تعلق کنگن وال کے ایک غریب گھرانے سے تھا۔ اس کا باپ ماسٹر فیروز دین گاؤں کے اسکول میں پڑھاتا تھا۔ شادہ فیروز دین ظہور بی بی کی اکلوتی اولاد تھی، لیکن وہ اس قدر خوبصورت، حسین و جمیل تھی کہ پورے گاؤں میں اس کا جمال کا چرچا تھا۔ شادہ نے جب جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو ماسٹر فیروز دین نے گاؤں ہی کے ایک گبرو جوان لیاقت محمود سے اس کا رشتہ طے کر دیا تاکہ دوسروں کے منہ بند ہو جائیں۔ شادہ خود بھی لیاقت محمود کو دل و جان سے پسند کرتی تھی۔ اس منگنی کو ابھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ گاؤں کے چودھری وڈے میاں فضل حسین کے بیٹے اور باج فرزند میاں خلیل کی نظر شادہ پر پڑ گئی اور وہ اس کے حسن کا دیوانہ ہو گیا۔ بڑے میاں خود بھی کچھ کم نہیں تھا، لیکن جب سے اسے فالج ہوا تھا میاں خلیل نے من مانی شروع کر دی تھی۔ وہ کنگن وال کا مستقبل کا چودھری تھا اور غیر نصابی سرگرمیوں میں اپنے باپ سے بھی دو چار ہاتھ آگے کی چیز تھا۔ شادہ کی ایک جھلک نے میاں خلیل کو بے خود کر دیا تھا۔ وہ ایک ہی گاؤں میں رہتے تھے، ممکن ہے میاں خلیل نے اسے پہلے بھی کئی بار دیکھا ہو، بلکہ یقینی طور پر دیکھا ہوگا، لیکن وہ کہتے ہیں نا، ہر کام کو ایک کا خاص وقت مقرر ہوتا ہے۔ قصہ مختصر۔ میاں خلیل ایک روز شادہ کے باپ فیروز دین سے ملا۔ فیروز دین اس وقت اسکول سے نکل کر گھر کی جانب آ رہا تھا۔ میاں خلیل نے ماسٹر فیروز دین کو سلام کیا اور کہا، ماسٹر جی، آپ سے ایک ضروری کام پڑ گیا ہے، امید ہے آپ مجھے مایوس نہیں کریں گے۔ ماسٹر فیروز میاں خلیل کے کردار اور کرتوتوں سے اچھی طرح آگاہ تھا۔ وہ اس کی چودرانہ قوت سے بھی واقف تھا، لہذا نرم لہجے میں اس نے پوچھا، چودھری صاحب، آپ کو مجھ غریب سے ایسا کیا کام پڑ گیا ہے؟ ماسٹر جی، میاں خلیل نے اپنے مزاج کے خلاف معتدل لہجے میں کہا، دراصل مجھے آپ کی بیٹی شادہ پسند آ گئی، میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ماسٹر فیروز کو یوں محسوس ہوا جیسے کسی بچیوں نے اسے ڈنگ مار دیا ہو۔ وہ میاں خلیل کی خود سری سے واقف تھا اور یہ بھی جانتا تھا کہ وہ پہلے سے شادی شدہ بھی تھا اور اس کے دو بچے بھی تھے۔ ماسٹر نے لہجے کو نرم رکھتے ہوئے کہا، میاں صاحب، آپ تو ماشاءاللہ خیر سے شادی شدہ ہیں اور آپ کے دو بچے بھی ہیں۔ اسلام میں 4 شادیوں کی گنجائش ہے۔ میاں خلیل نے قدر سخت لہجے میں کہا، میری تو صرف ایک ہی بیوی ہے۔ لیکن الفاظ ماسٹر فیروز دین کے حلق میں اٹک رہے تھے۔ لیکن کیا ماسٹر جی، ذرا کھل کر بولیں۔ میں شادہ کا رشتہ طے کر چکا ہوں، فیروز دین نے کہا۔ رشتہ ٹوٹ بھی تو سکتا ہے۔ نہیں، فیروز دین نے نفی میں گردن چک کر چھٹک دیا۔ میں زبان دے چکا ہوں، یہ رشتہ نہیں ٹوٹے گا۔ میاں خلیل کے چہرے پر ایسے تاثرات ابھر آئے جیسے وہ اندرونی غصے کے ضبط کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ وہ پھنکارتے ہوئے بولا، اچھی طرح سوچ لو ماسٹر جی، مجھے کچھ جلدی نہیں ہے۔ ماسٹر فیروز نے ہمت کر کے کہا، چودھری صاحب، آپ مجھ پر رحم کریں، میں تو آپ کو اپنا سسر بنانے کی بات کر رہا ہوں۔ میاں خلیل طنزیہ لہجے میں بولا، اور آپ مجھ سے رحم کی بھیک مانگ رہے ہیں؟ ماسٹر فیروز دین نے کہا، آپ اسے بھیک سمجھ کر ہی مجھے دے دیں، شادہ کا خیال دل سے نکال دیں، اب وہ کسی اور سے منسوب ہو چکی ہے۔ جو چیز ہمارے دل میں سما جاتی ہے ماسٹر، ہم اسے حاصل کر کے ہی چھوڑتے ہیں۔ میاں خلیل تمام لحاظ و مروت کو بالائے طاق رکھتے ہوئے لوفرانہ انداز میں بولا۔ ماسٹر قدر نرم لہجے میں بولا، شادہ کوئی چیز نہیں ہے چھوٹے چودھری صاحب، وہ ایک جیتا جاتا انسان ہے، اس کی ایک جیتے جاگتے انسان سے منگنی ہو چکی ہے، اور یہ منگنی ٹوٹ نہیں سکتی۔ میاں خلیل نے کہا، جی کچھ ایسی ہی صورتحال ہے۔ بس تو پھر ٹھیک ہے، میاں خلیل نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، اگر یہ منگنی نہیں ٹوٹ سکتی تو پھر شادہ کے منگیتر کو ٹوٹنا پڑے گا۔ میاں خلیل یہ دھمکی دے کر چلا گیا اور ماسٹر فیروز دین اپنے ذہن میں فکروں اور اندیشوں کو بسا کر گھر آ گیا۔ وہ اتنا زیادہ پریشان ہو گیا تھا کہ رات بھر سو بھی نہ سکا۔ دوسری صبح اس کے ذہن میں پلنے والے خدشات نے حقیقت کا روپ دھار لیا۔ بیری والے کھوئے کے نزدیک لیاقت محمود کی کٹی پھٹی لاش پائی گئی۔ اسے کلہاڑیوں کے وار کر کے بڑی بے دردی سے ہلاک کر دیا گیا تھا۔ ماسٹر بخوبی جانتا تھا کہ اس قتل کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا۔ شادہ رخصتی سے پہلے ہی اجڑ کر رہ گئی تھی۔ چند روز بعد میاں خلیل بنفس نفیس ماسٹر فیروز دین کے گھر آیا اور افسوسناک لہجے میں بولا، ماسٹر جی، مجھے لیاقت کی موت کا بڑا دکھ ہے، لیکن شاید قدرت کو یہی منظور تھا۔ وہ بظاہر ماسٹر فیروز دین کے پاس تعزیت کے لیے آیا تھا، لیکن در حقیقت وہ اس کے زخموں پر نمک پاشی کر رہا تھا۔ ماسٹر فیروز دین نے دل شکستہ لہجے میں کہا، ہاں چودھری صاحب، شاید خدا کو یہی منظور تھا۔ میاں خلیل فی الفور مطلب پر آ گیا، اب کیا ارادہ ہے ماسٹر جی؟ ماسٹر فیروز دین نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ میاں خلیل نے بھونڈے انداز میں مسکراتے ہوئے کہا، اب تو شادہ کی نسبت ختم ہو گئی، آپ کے پاس اور کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا؟ ماسٹر فیروز نے فی الحال اسے الجھنا مناسب نہ سمجھا اور کہا، میں سوچ کر جواب دوں گا۔ در حقیقت اس نے میاں خلیل کو وقتی طور پر ٹال دیا تھا۔ میاں خلیل چلا گیا تو ماسٹر کی بیوی ظہور بیوی اس کے پیچھے پڑ گئی کہ چودھری ان کے گھر کیوں آیا تھا۔ شادہ اس وقت گھر میں موجود نہیں تھی۔
ماسٹر فیروز الدین نے اپنی بیوی کو صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ پوری بات سن کر وہ بہت پریشان ہو گئی۔ اب کیا ہوگا شادہ کے ابا؟ وہ فکر مندی سے بولی۔ جو خدا کو منظور ہوگا وہی ہوگا، ماسٹر فیروز الدین نے آسمان کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ ویسے مجھے چھوٹے چودھری کے ارادے ٹھیک دکھائی نہیں دیتے، رب خیر کرے۔ دونوں میاں بیوی دیر تک سر جوڑے اس مسئلے کو حل تلاش کرنے کی کوشش میں مصروف رہے، لیکن امید کی کوئی کرن نہ دکھائی دی۔ اب میاں خلیل نے آئے روز ماسٹر فیروز الدین کے گھر کے پھیرے بھرنا شروع کر دیا۔ ایک دن ماسٹر کی ہمت جواب دے گئی۔ اس نے صاف صاف کہہ دیا، میاں جی میں کسی صورت شاداں کا ہاتھ آپ کے ہاتھ نہیں دے سکتا، آپ یہ روز کی آمد و رفت بند کر دیں۔ میاں خلیل کا چہرہ غضبناک ہو گیا۔ وہ آپ سے تم پر آیا تو اس کا مطلب ہے تم اس رشتے سے انکار کر رہے ہو؟ میری جانب سے چٹا جواب ہی سمجھے۔ ماسٹر تم چھوٹے آدمی ہو، میاں خلیل نے حقارت آمیز انداز میں کہا، اور چھوٹے آدمی کو عزت راس نہیں آتی۔ میں تو تمہاری بیٹی کو اپنی عزت بنانا چاہتا تھا، لیکن لگتا ہے تمہاری بات سمجھ میں نہیں آئی۔ ماسٹر فیروز نے بے خوفی سے کہا، میں تمہاری ہوس کاریوں سے واقف ہوں میاں خلیل، اس لیے تمہارے جھانسے میں نہیں آ سکتا۔ تم مجھے عزت نہیں دے رہے بلکہ میری عزت کا جنازہ نکالنے کا پروگرام بنا رہے ہو۔ میاں خلیل کو حیرت ہے کہ ماسٹر اتنا باہمت کیسے ہو گیا تھا۔ اس نے دھمکی آمیز لہجے میں کہا، جو لڑکی مجھے پسند آ جاتی ہے میں اسے ہر حال میں حاصل کر کے چھوڑتا ہوں، تم بخوبی جانتے ہو۔ میں شادہ کو اٹھوا بھی سکتا ہوں۔ تم میری لاش کے اوپر سے گزر کر ہی شادہ تک پہنچو گے میاں خلیل، ماسٹر فیروز الدین نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ ضرورت پڑی تو تمہاری لاش بھی گرا دوں گا، میاں خلیل نے تیز لہجے میں کہا اور پاؤں پٹکتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ اس واقعے کے چند روز کے بعد ماسٹر فیروز الدین کی لاش کھیتوں میں پڑی ملی تھی۔ اسے کسی زہریلے سانپ نے ڈس لیا تھا۔ اس بات کی تصدیق نہیں ہو سکی تھی کہ آیا یہ ایک اتفاق تھا یا ماسٹر فیروز الدین کی موت میں کسی طرح میاں خلیل کا ہاتھ شامل تھا۔ ماسٹر فیروز الدین کے تدفین کے بعد میاں خلیل نے شاداں کی ماں ظہور بی بی کو شیشے میں اتارنا شروع کیا۔ ظہور بی بی نے عقل مندی سے کام لیتے ہوئے میاں خلیل سے کہا کہ وہ ماسٹر چہلم کے بعد اس سے بات کرے گی۔ میاں خلیل وقتی طور پر ٹل گیا۔ ظہور بی بی نے حوصلہ افزا انداز میں کہا، میں میاں خلیل سے بات کی تھی، وہ بھی مطمئن ہو گیا تھا۔ ظہور بی بی در حقیقت کسی مناسب موقع کی تلاش میں تھی، اور جیسے ہی اسے موقع ملا وہ شاداں کو ساتھ لے کر اپنی بہن فضیلت بیگم کے پاس محراب پور چلی آئی۔ خدا بخش اور فضیلت بیگم کو جب حقیقت کا علم ہوا تو انہیں ظہور بی بی اور شاداں کے ساتھ ہمدردی پیدا ہو گئی۔ انہوں نے انہیں مستقل طور پر اپنے ساتھ رکھ لیا۔ جب کچھ عرصہ امن و امان سے گزر گیا تو شاداں کی شادی نہایت سادگی کے ساتھ محراب پور کے ایک نوجوان عارف علی سے کر دی گئی۔ عارف علی خدا بخش کے پڑوس میں رہتا تھا اور شاداں سے شادی کا خواہاں تھا۔ وہ تنہا رہتا تھا۔ خدا بخش کی نظر میں وہ ایک اچھا لڑکا تھا۔ بعد ازاں عارف علی شادی کے چند روز بعد شاداں کو دوسرے گاؤں لے گیا۔ اس نے کسی کو یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ شاداں کو لے کر کنگن وال جا رہا تھا۔ اس کے بعد کے واقعات شاداں کے خط سے معلوم ہو گئے تھے، لیکن پھر بھی اس کیس کی چند بڑی کڑیاں ابھی تک میری دسترس سے دور تھیں۔ شاداں کی لاش کو خدا بخش اور ظہور بی بی کے سپرد کر دیا گیا، جس سے وہ اس روز اپنے ساتھ محراب پور لے گئے تھے۔ میں نے دوسرے روز علاقہ ایس پی سے ملاقات کی اور اس سے بالتفتیش صورتحال سے آگاہ کیا۔ ایس پی نے میری اب تک کی کارکردگی کو سراہا اور ہر قسم کے تعاون کا یقین دلایا۔ اسی روز میں نے عدالت سے عارف علی کے وارنٹ گرفتاری حاصل کر لی۔ فدا حسین کی زبانی مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ شاداں وقوع کی رات عارف علی کے ساتھ گئی تھی۔ اگر عارف علی میری گرفت میں آ جاتا تو میں اس پر کچھ محنت کرتا تو شاداں کے قتل اور اس کی بربادی کا عقدہ حل ہو سکتا تھا۔ ویسے فدا حسین میرے دائرہ شک سے قریب نکل ہی چکا تھا۔ اب عارف علی میرا خصوصی ٹارگٹ تھا۔ اسی روز میں اس کی گرفتاری کے لیے کنگن وال روانہ ہو گیا۔ کنگن وال میرے تھانے سے 1 دن کی مسافت پر تھا۔ عارف علی کو میں نے بآسانی تلاش کر لیا تھا، وہ کنگن وال میں ہی موجود تھا۔ تاہم اس کی گرفتاری میں میاں خلیل نے خاصی رکاوٹ ڈالی ہوئی تھی۔ میں نے حقیقت حال کو خفیہ رکھتے ہوئے میاں خلیل سے کہا تھا کہ بس معمول کی پوچھ گچھ کے لیے میں عارف کو چوان کو تھانے لے جا رہا ہوں۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ یہ ٹانگیں چوری کر کے دوسرے شہروں میں بیچتا ہے۔ میاں خلیل بھاری تنتوش کا مالک ایک بدمعاش صورت شخص تھا۔ اس نے بڑی بڑی مونچھیں رکھ چھوڑی تھیں اور روایتی چودھریوں کی طرح خاصا روب داب والا رکھتا تھا۔ وہ ایک آوارہ صورت اور مغرور انسان دکھائی دیتا تھا۔ اس نے عارف علی کو تسلی دی کہ وہ کسی قسم کی فکر نہ کرے اور اگر اس کے ساتھ کوئی زیادتی کی گئی تو وہ عدالت سے رجوع کرے گا۔ میں عارف علی کو لے کر دوسرے روز تھانے پہنچا اور اسے حوالات میں ڈال دیا۔ اس وقت رات ہو چکی تھی۔ میں دوسری صبح اسے پوچھ گچھ کرنا چاہتا تھا۔ دوسری صبح میں تھانے پہنچا تو عارف علی کو اپنی گرفتاری کی وجہ معلوم ہو چکی تھی۔ میں نے اسے اپنے کمرے میں بلایا تو وہ سخت گھبرایا ہوا تھا۔
میں نے اسے نظروں میں تولتے ہوئے سنسنی خیز لہجے میں کہا، کنجر کی اولاد، ہمیں تمہارے سارے کرتوتوں کا پتہ چل گیا ہے، اب تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ اپنی زبان سے اپنے جرم کا اقرار کر لو۔ وہ آئیں بائیں شائیں کرنے لگا۔ میں نے ایک خوفناک صورت حوالدار کو اپنے کمرے میں بلایا اور حکم دیا، اس ماں کے یار نے منہ میں کنگھیاں ڈال رکھی ہیں، میں چاہتا ہوں یہ بولے اور فر فر بولے، اسے اپنے ساتھ لے جاؤ۔ آپ فکر ہی نہ کریں ملک صاحب۔ حوالدار نے عارف علی کو یوں دیکھا جیسے کسائی بکرے کو دیکھتا ہے۔ میرے علاج سے تو وہ گونگے بھی بولنے لگتے ہیں، اس کی ساری کنگھیاں تو میں 2 منٹ میں نکال دوں گا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ٹرائل روم کی طرف سے عارف علی کے بلبلانے کی آوازیں آنے لگی۔ پھر اس نے چیخنا شروع کر دیا، ہم پولیس والے بیجا تشدد کے لیے خاص سے بدنام ہیں، لیکن حقیقت ہے کہ ہم عام طور پر جا بجا سختی کرتے ہیں۔ صبح و شام ہمارا مجرموں سے واسطہ پڑتا رہتا ہے، اور یہ لوگ سیدھے سادے شریف انسان نہیں ہوتے کہ ہم جو پوچھیں اس کا فوری طور پر ٹھیک ٹھاک جواب دے دیں۔ ان کی زبان کھلوانے کے لیے ہمیشہ ان کی تھوڑی سی خاطر تواضع کرنی پڑتی ہے۔ 1 گھنٹے کے بعد عارف علی جلاد صورت حوالدار کی زیر نگرانی میرے کمرے میں آیا۔ پہلی ہی نظر میں نے اندازہ لگا لیا کہ وہ اندر سے ٹوٹ چکا تھا۔ حوالدار کے چہرے پر بھی دبا دبا جوش صاف نظر آ رہا تھا۔ اس نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا، یس ملک صاحب، بندہ تعاون کے لیے تیار ہے۔ میں نے پوچھا، کیا تم نے اس کے منہ کی کنگھیاں نکال دیں؟ بالکل جناب، وہ عجیب سے انداز میں مسکرایا۔ میں تو اس کا اور بھی بہت کچھ نکالنے والا تھا، لیکن جلد ہی یہ راہ راست پر آ گیا۔ اب آپ اس سے پوچھیں جو پوچھنا ہے۔ میں نے حوالدار کو باہر جانے کا اشارہ کیا اور عارف علی کی طرف متوجہ ہو گیا۔ وہ اچانک میرے قدموں میں گر کر گڑگڑانے لگا، تھانے دار صاحب، میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ میں بالکل ہی بے قصور ہوں، لیکن آپ اتنا یقین کر لیں کہ میں نے شادہ کو قتل نہیں کیا۔ پھر شادہ کا قاتل کون ہے؟ میں آپ کو سب کچھ سچ بتا دوں گا، وہ منت ریز امیز لہجے میں بولا، لیکن آپ وعدہ کریں کہ مجھے جیل سے بچا لیں گے۔ میں مجرموں سے اس قسم کے وعدے نہیں کر سکتا۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، اگر تم نے کوئی خطا کی ہے تو تمہیں اس کی سزا بھی ضرور ملے گی، البتہ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں اگر تم نے تمام واقعات کی تفصیل مجھے ٹھیک ٹھاک بتا دی تو میں تم پر حلق کی دفاع لگاؤں گا اور تمہاری سزا کو کم سے کم کروانے کی کوشش کروں گا۔ یعنی آپ مجھے وعدہ معاف گواہ بنا لیں گے؟ اگر تمہاری گواہی اس کیس میں مفید ثابت ہوئی تو میں تمہیں اس سلسلے میں سوچوں گا۔ میں نے کہا، لیکن اس سے پہلے ضروری ہے کہ تم شادہ کو پیش آمدہ حالات کی وضاحت کرو۔ چند لمحات سوچنے کے بعد اس نے اپنے اور میاں خلیل کا سارا کچا چٹھا کھول کر بیان کر دیا۔ عارف علی نے جو طویل بیان دیا اس میں نہایت اہم واقعات کا یہاں ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ عارف علی جیسے کہ پہلے بتا چکا ہے مہراب پور کا رہنے والا تھا اور شادہ کے خالو خدا بخش کا پڑوسی بھی تھا۔ اس کا آگے پیچھے کوئی نہیں تھا، وہ گھر میں ہی رہتا تھا۔ عارف علی دن بھر لاڑی اڈے سے سواریاں اٹھاتا اور مہراب پور اور گرد و نواح کے دوسرے گاؤں تک پہنچا دیتا۔ تانگہ بانی ہی اس کا ذریعہ روزگار تھا۔ کچھ عرصے قبل وہ لاڑی اڈے پر واقع ایک دکان سے سگریٹ خرید رہا تھا کہ وہ 2 اجنبی اشخاص اس کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے۔ وہ سگریٹ کا پیکٹ لے کر اپنے تانگے کی جانب بڑھنے لگا تو ان میں سے ایک شخص نے پوچھا، عارف علی تمہارا ہی نام ہے؟ عارف علی نے کہا، جی، بندے کو ہی عارف کہتے ہیں۔ میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ تم ہمیں کیسے پہچان سکتے ہو؟ دوسرے شخص نے کہا، ہم پہلی مرتبہ ادھر آئے ہیں۔ آئیں تانگے میں بیٹھیں، عارف علی نے خوش دلی سے کہا، آپ جہاں کہیں گے میں چھوڑ آؤں گا۔ ان میں سے ایک نے کہا، دراصل ہم تم سے کچھ معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ہمیں پتہ چلا ہے کہ تم اس اڈے پر اکیلے تانگے والے ہو، اس لیے سوچا پہلے تم سے ہی پوچھ لیا جائے۔ آپ کو کس قسم کی باتیں پوچھنا ہے؟ اس وقت تک وہ باتیں کرتے ہوئے عارف علی کے تانگے کے قریب پہنچ چکے تھے۔ ہم 2 عورتوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، ان میں سے ایک دراز کامر شخص نے کہا۔ ایک ادھیڑ عمر عورت ہے اور دوسری اس کے ساتھ 19-20 سال کی ایک جوان لڑکی ہے۔ دراصل ہمیں اس کی تلاش ہے، ہو سکتا ہے وہ تمہارے تانگے میں بیٹھ کر کہیں گئی ہوں، ہم نے پتہ چلا لیا ہے وہ اسی لاڑی اڈے پر بس سے اتری تھی۔ عارف علی کا دھیان فی الفور اپنے پڑوسی خدا بخش کے مہمانوں کی طرف چلا گیا۔ ان اجنبی افراد نے ان عورتوں کا جو حلیہ بیان کیا تھا، خدا بخش کی مہمان عورتیں اس حلیے پر فٹ بیٹھتی تھیں، لیکن سردست عارف نے اپنے خیالات کا اظہار نہیں کیا۔ کیوں، کچھ یاد آ رہا ہے؟ عارف علی کو خاموش دیکھ کر پستہ کامر شخص نے پوچھا۔ نہیں، عارف علی نے لکنت زدہ لہجے میں غیر ارادی طور پر صاف انکار کر دیا اور پھر پوچھا، آپ لوگ ان عورتوں کو کیوں ڈھونڈ پھر رہے ہیں؟ دراز کامر شخص عارف علی کی ہچکچاہٹ سے شک میں مبتلا ہو گیا۔ اس نے کہا، یہ بڑی خطرناک عورتیں ہیں، انہوں نے ہمارے چودھری صاحب کو بڑا نقصان پہنچایا ہے، ہم انہیں واپس کنگن وال لے کر جائیں گے، بس ایک بار وہ ہمیں نظر آ جائیں۔ کنگن وال کے ذکر پر عارف علی کو یقین ہو گیا کہ ان افراد کو انہی عورتوں کی تلاش ہے جو خدا بخش کے گھر میں مہمان ٹھہری ہوئی تھی، کیونکہ خدا بخش نے ایک بار
اسے بتایا تھا کہ اس کے گھر کنگن وال سے کچھ رشتہ دار آئے ہیں۔ عارف علی کو سوچ میں ڈوبا دیکھ کر ان افراد کا شک پختہ ہو گیا۔ دراز شخص نے کہا، ہمارے چودھری صاحب ادھر ہی ایک ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ جو شخص ان عورتوں کے بارے میں کوئی اطلاع دے گا اسے اچھا خاصا انعام بھی دیا جائے گا۔ عارف علی کے دل میں لالچ سا ابھرا۔ اس نے جلدی سے پوچھا، آپ کے چودھری صاحب کس ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے ہیں؟ عارف علی کی دلچسپی کو دیکھتے ہوئے ان افراد کو یقین ہو گیا کہ وہ ان عورتوں کے بارے میں کچھ ضرور جانتا ہوگا۔ اسے اپنے ساتھ میاں خلیل کے پاس لے گئے جو لاڑی اڈے پر ایک ہوٹل میں موجود تھا۔ اس کے بعد کا کام میاں خلیل کے لیے زیادہ مشکل نہیں تھا۔ عارف علی نے اسے سب کچھ بتا دیا۔ میاں خلیل نے عارف علی سے وعدہ کیا کہ اگر وہ شاداں کو یہاں سے نکال کر کسی طرح کنگن وال پہنچا دے تو اسے 4000 روپے اور کنگن وال میں ایک رہنے کو مکان دے دے گا۔ عارف علی نے پوچھا، اور شاداں کی ماں کا کیا ہوگا؟ وہ یہیں رہے گی، میاں خلیل نے کہا۔ ساتھ لے کر جا کر ہم نے اس کا کیا اچار ڈالنا ہے؟ مجھے صرف شاداں کی ضرورت ہے۔ بولو تو میرا کام کرنے کو تیار ہو یا میں کسی اور شخص کا انتظام کروں؟ اس کے ساتھ ہی میاں خلیل نے 2000 کے نوٹ گن کر عارف علی کے سامنے پھینک دیے اور بولا، یہ ایڈوانس رکھ لو، باقی کے 2000 کنگن وال پہنچ کر ملیں گے۔ ایک لمحہ رکنے کے بعد اس نے اضافہ کیا، اور کنگن وال میں ایک مکان بھی تمہارا منتظر ہے۔ اگر سودا منظور ہو تو یہ رقم اٹھا لو، ورنہ میں کچھ اور سوچوں۔ اس زمانے میں 2000 روپے اچھی خاصی رقم ہوتی تھی۔ عارف علی دن بھر تانگے کی مزدوری سے بمشکل 500 روپے کما پاتا تھا۔ اسے تو یہ بوقت ایک روز سال کی مزدوری مل رہی تھی، اور اتنی ہی رقم کام کی تکمیل پر ملنا تھی۔ کنگن وال والا مکان اس کے علاوہ تھا۔ عارف علی لالچ میں آ گیا اور اس نے میاں خلیل کا کام کرنے کی حامی بھر لی۔ تاہم اس کام کے لیے اس نے کچھ مہلت مانگی جو میاں خلیل نے اسے فراہم کر دی۔ عارف علی کے ذہن میں شادہ سے جعلی شادی رچانے کا خیال آیا۔ اس طرح وہ بآسانی اسے مہراب پور سے نکال کر کہیں بھی لے جا سکتا تھا۔ میاں خلیل نے اس کے منصوبے کی تعریف کی اور تاکید کر دی کہ وہ اس کی امانت میں خیانت نہیں کرے گا۔ اس دوران میں عارف علی نے ایک چکر کنگن وال کا لگایا اور وہ مکان دیکھ کر آیا جو میاں خلیل نے اسے دینے کا وعدہ کیا تھا۔ معاملات طے پاتے ہی عارف علی نے شادہ سے شادی کی عملی کوشش شروع کر دی۔ دوسری جانب ظہور بی بی یہی چاہتی تھی کہ شادہ جلد از جلد کسی محفوظ پناہ گاہ میں چلی جائے۔ چنانچہ نہایت سادگی سے اس کی شادی ہو گئی۔ اس کے بعد پیش آنے والے واقعات شاداں کے خط میں بالتفصیل درج تھے۔ عارف علی نے مزید بتایا کہ شاداں کے فرار کے بعد میاں خلیل نے عارف علی کے ساتھ اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کی، اور پوچھتے پوچھتے آخرکار اس اسٹیشن پر پہنچے جہاں سے شادہ ٹرین میں سوار ہوئی تھی۔ میاں خلیل کو معلوم تھا کہ وہ ٹرین کس کس اسٹیشن پر رکتی ہوئی آخرکار یہاں تک جائے گی۔ انہوں نے بذریعہ بس سفر کی اور راستے میں آنے والے ہر اسٹیشن پر پہنچ کر وہ شادہ کے بارے میں معلومات حاصل کرتے رہے۔ آخر وہ ان کی کوشش کامیاب ہوئی اور ہمارے علاقے کے ریلوے اسٹیشن سے انہیں پتہ چل گیا کہ شادہ وہاں اتری تھی۔ اس وقت رات خاصی گزر چکی تھی۔ بار بار بسیں بدلتے ہوئے انہوں نے یہاں پہنچنے میں خاصا وقت لگا دیا تھا۔ اب عارف علی نے میاں خلیل کے منصوبے پر عمل کیا۔ منصوبہ یہ تھا کہ عارف علی شادہ کو بلا فسلا کر فدا حسین کے کوارٹر سے باہر نکالے گا۔ اس دوران میں میاں خلیل نے ایک طرف اندھیرے میں کھڑا رہے گا۔ اتفاق سے اسٹیشن پر مطلوب علی سے اس کی ملاقات ہو گئی تھی جو کسی کام سے باہر نکلا ہوا تھا۔ اسی کی زبانی انہیں معلوم ہوا تھا کہ شادہ فدا حسین کے کوارٹر میں ہے۔ انہوں نے مطلوب علی کو بتایا تھا کہ شادہ عارف علی کی بیوی ہے جو گھر سے روٹ کر چلی آئی تھی اور وہ اسے ڈھونڈنے ہوئے یہاں پہنچے تھے۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ مطلوب علی شادہ کے معاملے سے تھوڑی بہت واقفیت رکھتا تھا، اسی لیے وہ میرے سوالوں سے بوکھلا گیا اور تھانے آ کر بیان لکھوانے سے گریزا نظر آتا تھا۔ تاہم بتاتا چلوں کہ اس نے جو بیان دیا تھا اس میں کوئی ایسا ذکر نہیں تھا۔ عارف علی نے فدا حسین کے کوارٹر پر دستک دی۔ شادہ دروازے پر آئی تو عارف نے اسے بتایا کہ وہ اس کے اچانک چلے آنے سے بہت پریشان ہو گیا تھا اور اسے تلاش کرتا ہوا یہاں تک پہنچ گیا تھا۔ شادہ نے میاں خلیل کے حوالے سے اپنے دلی جذبات کا اظہار کیا تو عارف علی نے کہا کہ وہ میاں خلیل پر لعنت بھیج کر واپس آ گیا ہے اور اب اسے اپنے ساتھ لے کر واپس مہراب پور جائے گا۔ شادہ تھوڑی دیر پہلے جن حالات سے گزر چکی تھی اس کے پیش نظر وہ ایک لمحہ بھر بھی اس کوارٹر میں رکنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ تن با تقدیر عارف علی کے ساتھ ہو لی۔ عارف علی نے اسے بتایا کہ اس کا تانگا ادھر دریا کے قریب لگا ہوا ہے۔ وہ اسے ساتھ لے کر جھاڑیوں کی طرف آ گیا۔ میاں خلیل تھوڑا دور فاصلہ رکھ کر اس کا تعاقب کرتا رہا اور جھاڑیوں میں پہنچ کر کھل کر سامنے آ گیا۔ میاں خلیل کو اپنے سامنے دے کر شاداں کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ وہ ایک بار پھر اپنے شوہر کی سازش کا شکار ہو گئی تھی۔ اس نے جان بچانے کے لیے جھاڑیوں میں دوڑنا شروع کر دیا لیکن وہ ان دونوں کے مقابلے میں زیادہ دور تک جا نہ سکی۔ میاں خلیل نے عارف علی کی مدد سے اسے دبوچ لیا۔ شادہ نے نفرت سے اس کے منہ پر تھوک دیا۔ شادہ کی اس حرکت نے میاں خلیل کے حواس گم کر دیا اور وہ بے دریغ اسے مارنے لگا۔ شادہ پٹ رہی تھی اور چیخنا چلانا چاہتی تھی لیکن میاں خلیل نے ایک ہاتھ سے اس کا منہ دبا رکھا تھا۔ پھر عارف علی بھی شادہ کو قابو کرنے میں اس کی مدد کر رہا تھا۔
شادہ جیسی نرم و نازک لڑکی میاں خلیل جیسے گینڈے کی قوت کے سامنے زیادہ ٹھہر نہ سکی اور جلدی اس نے اپنے ہاتھ پاؤں چھوڑ دیے۔ عارف علی نے گھبراہٹ آمیز لہجے میں کہا، کہیں یہ مر تو نہیں گئی؟ میاں خلیل پر ایک جنون طاری تھا۔ اس نے ہوسناک انداز میں کہا، اگر یہ مر بھی گئی ہے تو میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ ایک مردے کا کیا کریں گے میاں جناب؟ میں نے اس کو حاصل کرنے کے لیے اپنا بہت سارا وقت اور پیسہ خرچ کیا ہے۔ میاں خلیل نے زمین پر بے سود پڑی ہوئی شادہ کو گھورتے ہوئے کہا، میں ایک ایک پائی اس سے وصول کروں گا، میں اس کو مرنے نہیں دوں گا۔ پھر وہ جھک کر شادہ کی نبض ٹٹولنے لگا، جنونی انداز میں کہکہا لگاتے ہوئے بولا، میں نے کہا تھا نا یہ نہیں مرے گی، نہیں مرے گی، جب تک کہ میں اپنے ارمان پورے نہیں کر لوں گا۔ آج میں اس کو بتاؤں گا کہ میاں خلیل سے دور بھاگنے کا کیا انجام ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ کسی بھوکے بھیڑیے کی طرح شادہ پر ٹوٹ پڑا۔ اس رات میاں خلیل نے شادہ کے ساتھ جو کچھ بھی کیا، تہذیب اس کے بیان کی اجازت نہیں دیتی۔ جب میاں خلیل کے ذہن سے جنس کا بھوت اترا تو اجڑی بچھڑی شاداں تصویر عبرت بنے جھاڑیوں میں فرش زمین پر نیم جہاں پڑی تھی اور اسے برباد کرنے والا شیطان اپنے ساتھی کی ہمراہ جا چکا تھا۔ عارف علی نے اپنا بیان ختم کیا تو میں غصے سے بے قابو ہو گیا اور بے اختیار ہو کر میں نے ایک زوردار تھپڑ اس کے گال پر رسید کیا۔ حرام زادے، کتے کے بچے، مصطفیٰ نا تصدیق، اس بے غیرتی کے مظاہرے سے پہلے تمہیں موت کیوں نہ آ گئی؟ وہ تھر تھر کانپنے لگا۔ آپ نے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا مجھ سے نرمی کا برتاؤ کریں گے۔ نرمی کا برتاؤ؟ میں نے اس کے دوسرے گال پر تماچا رسید کرتے ہوئے کہا، تم میرے نزدیک سخت ترین سزا کے مستحق ہو، میرا بس چلے تو میں نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ عارف علی آنسوں سے روتے ہوئے منت سماجت کرنے لگا، ملک صاحب مجھے معاف کر دیں، میری آنکھیں کھل گئی ہیں، میں دانستگی میں میاں خلیل کا اعلیٰ کار بن گیا تھا۔ اصل قصور وہی ہے جو مجھ سے غلطی ہوئی، جو میں نے اس کی بات مان لی۔ اب میں کبھی ایسی حرکت نہیں کروں گا، آپ جیسا کہیں گے میں عدالت میں وہی بیان دوں گا۔ میں کورٹ میں میاں خلیل کے ایک ایک ظلم کی داستان سناؤں گا۔ میں نے اس کی جانب حقارت سے دیکھا، بچوں یہ تو تمہیں کرنا ہی پڑے گا، وہ تمہاری ماں کا قسم، میاں خلیل تو سیدھا پھانسی کے تختے پر پہنچے گا اور بچ کر تم بھی نہیں جا سکو گے۔ وہ میرے قدموں میں گر پڑا اور میری ٹانگوں کو تھامتے ہوئے بولا، ملک صاحب میں واقعی اندر سے بدل گیا ہوں، آزما کر دیکھ لیں، شادہ تو واپس نہیں آ سکتی لیکن میں سلطانی گواہ بن کر اس کی عزت کے لٹیرے اور اس کے قاتل کو قرار واقع سزا دلوانے میں قانون کی مدد کر سکتا ہوں۔ میں خود بھی میاں خلیل کو عبرتناک انجام سے دوچار ہوتے دیکھنا چاہتا ہوں۔ چل اٹھ، سیدھا کھڑا ہو جا، میں نے پاؤں جھٹکتے ہوئے کہا، تمہارے بارے میں بعد میں فیصلہ کروں گا۔ وہ کھڑا ہو گیا اور دونوں ہاتھ بڑھاتے ہوئے التجا آمیز لہجے میں بولا، ملک صاحب اگر آپ نے مجھے سدھرنے کا ایک موقع دے دیا تو میں تمام عمر آپ کا یہ احسان یاد رکھوں گا۔ میں نے اس کی بات پر دھیان نہیں دیا اور حوالدار کو بلا کر اسے ہدایت کی کہ وہ عارف علی کو لے جا کر حوالات میں بند کر دے۔ وہ جانے لگا تو میں نے کہا، اوئے سنو۔ وہ رک گیا۔ میں نے کہا، فدا حسین ٹکٹ بابو کو میرے کمرے میں بھیج دو۔ تھوڑی دیر کے بعد فدا حسین میرے سامنے حاضر تھا۔ میں نے سخت تنبیہ کے بعد جانے کی اجازت دے دی اور ساتھ یہ بھی تاکید کر دی کہ وہ اس علاقے سے باہر جانے سے قبل تھانے میں ضرور اطلاع کرے۔ وہ میرے شکریہ ادا کر کے وہاں سے چلا گیا۔ دوسرے روز میں نے عدالت میں جا کر میاں خلیل کے وارنٹ گرفتاری حاصل کیے اور پولیس کی بھاری جمعیت کے ساتھ کنگل وال روانہ ہو گیا۔ میں جانتا تھا کہ میاں خلیل بآسانی گرفتار نہیں دے گا، لیکن میں تھانے سے یہ فیصلہ کر کے نکلا تھا کہ اسے ہتکڑی لگا کر ہی واپس لوٹوں گا۔ میری توقع کے مطابق میاں خلیل نے گرفتاری دینے میں کافی پس و پیش کیا۔ پہلے تو وہ مجھے رشوت پیش کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ اس نے مجھے 1 لاکھ روپے دینے کی کوشش کی۔ اس زمانے میں 1 لاکھ روپے بہت بڑی رقم ہوتی تھی۔ جب میں نے نوٹوں کی جھلک دیکھ کر بھی نہ پھسلا تو اس نے مجھے اپنے تعلقات کی دھمکیاں دینا شروع کر دیں، لیکن میں نے کسی دھونس دھمکی کی پرواہ کیے بغیر میاں خلیل کو حوالات کی سلاخوں کے پیچھے پہنچا دیا۔ تیسرے روز میں نے چالان تیار کر کے میاں خلیل اور عارف علی کو عدالت میں پیش کر دیا۔ عارف علی وعدہ معاف گواہ کے طور پر عدالت میں حاضر ہوا تھا۔ عارف علی کا جرم اتنا چھوٹا نہیں تھا کہ اسے سزا کے بغیر چھوڑ دیا جاتا، لیکن میں نے محسوس کیا تھا کہ وہ واقعی اندر سے بدل گیا تھا، اس لیے میں نے اسے سلطانی گواہ بنانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ کوئی 2-3 سال تک سیشن کورٹ میں میاں خلیل کا مقدمہ چلتا رہا اور آخرکار اسے سزائے موت سنا دی گئی۔ اس نے سیشن کورٹ کے فیصلے کے ہائی کورٹ میں اپیل کی، لیکن میں نے کیس اتنا مضبوط بنایا تھا کہ اس کی بچت کی کوئی پہلو نہیں چھوڑا تھا۔ ہائی کورٹ کے سیشن کورٹ کے فیصلے کی توثیق کر دی۔ کچھ عرصے کے بعد میاں خلیل کو پھانسی ہو گئی۔ خس کم جہاں پاک، میاں خلیل نے اپنی زندگی میں جو کچھ بویا تھا اس کا پھل اسے مل چکا تھا، لیکن آج تک میری بات سمجھ میں نہیں آئی کہ شادہ کو آخر کن گناہوں کی سزا ملی تھی۔ شاید وہ جنم جنم کی ستم نصیب لڑکی تھی، یا اس میں قدرت کی کوئی مصلحت پوشیدہ تھی۔
ایک اور بات کافی عرصے تک میرے ذہن کو الجھاتی رہی، شادہ جھاڑیوں کے بیچ میں سے دریا کے کنارے تک کیسے پہنچی تھی؟ وہ خود اپنے قدموں سے چل کر وہاں تک آئی تھی یا یہ بھی قدرت کا کوئی سربستہ راز تھا؟ میرا خیال ہے اس سارے معاملے میں دست قدرت نے پوری طرح کار فرما رہا تھا۔ قدرت کی مصلحتوں کو سمجھنا انسانی عقل کے بس کی بات نہیں ہے۔